السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے وہ ایک لمحہ جو یقین ہو۔ ناول کی رائٹر ہیں مہا ملک۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس نے تکیہ منہ پر سے ہٹایا اور مندی مندی آنکھوں سے وال کلاک پر نگاہ ڈالی۔ چمکتی ہوئی سوئیوں نے اعلان کیا کہ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ کروٹ بدل کر دوبارہ سونا چاہتی تھی، لیکن اسے یاد آیا کہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ماما اسے جگا کر ڈرائنگ روم میں آنے کا کہہ گئی تھی۔ جاتے وقت انہوں نے دروازہ بھی ٹھیک طرح سے بند نہیں کیا تھا اور رات کھلے دروازے سے ہنسی اور باتوں کی آوازیں اندر آ رہی تھیں، اور وہ شاید انہی آتی ہوئی آوازوں سے جاگی تھی۔ اس نے ایک جمائی لی اور بیٹھ کر تکیے سے ٹیک لگا لی۔ اسے شدید قسم کی سستی ہو رہی تھی اور وہ اس وقت کسی سے بھی ملنے کے موڈ میں نہیں تھی، لیکن بہرحال حکم عدولی ماما کا موڈ چند لمحوں میں برباد کر دیتی تھی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ جلائی، پردے کھینچے اور گہری سانس لے کر کھڑکی سے آتی گلابوں کی مہک اپنے اندر اتار لی۔ اس کا حلیہ میلا نہیں تو ملگجا ضرور ہو رہا تھا، لیکن اس وقت اس کا کپڑے بدلنے کا موڈ ہرگز نہ تھا، اور چائے کے بغیر تو ناممکن سی بات تھی کہ وہ حواسوں میں آتی۔ سو اپنے سنہری مائل براؤن بالوں کو لپیٹ کر اس نے جوڑے کی شکل دی، بیڈ پر پڑا خالی کا پنک دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا اور باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ کر وہ جھجک گئی۔ اندر سے آتی ہوئی آوازیں قطعاً غیر مانوس تھیں۔ جان پہچان کے مہمان ہوتے تو وہ بلا تکلف اندر چلی جاتی، لیکن اب اسے اپنے حلیے سے شرم سی آئی۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ اب تیار ہونے میں دیر بھی ہو سکتی تھی، اور اگر اتنی دیر میں مہمان چلے جاتے تو اسے ماما سے ڈانٹ وصول کرنی پڑتی۔ سو تکلف کو خیرآباد کہہ کر اس نے پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم۔ اندر 3 عدد خواتین اور 2 عدد مرد حضرات موجود تھے۔ وعلیکم السلام۔ سب نے اسے مسکرا کر بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ وہ ماما کے برابر بیٹھ کر اپنے لیے چائے نکالنے لگی۔ یہ ہے میری بیٹی زیبیہ۔ ماما نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے اس کا تعارف کرایا۔ ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری بچی ہے۔ قریشیہ کی خوبصورت بیل سے مزین سفید دوپٹہ سر پر جمائے نرم نقوش والی ایک خاتون اسے بڑے غور اور بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی۔ چائے کا پہلا گھونٹ بھرتی زیبیہ لمحہ بھر کو چونک گئی۔ خطرے کا الارم اسے بالکل کانوں کے قریب بجتا ہوا محسوس ہوا۔ ماما ثانیہ آئی تھی؟ اس نے ماما سے سوال کیا تھا۔ ہاں 2 مرتبہ آئی تھی تمہاری غیر موجودگی میں۔ ناراض بھی ہو رہی تھی کہ تم اس سے ملے بغیر کیوں گئی۔ دراصل زیبی کل ہی اپنے ماموں کے گھر سے لوٹی ہے، اور ثانیہ اس کی دوست ہے، یہیں قریب ہی رہتی ہے۔ ماما اسے جواب دے کر دوبارہ مہمانوں سے مخاطب ہو چکی تھیں۔ ماما میں ذرا اسے فون کر لوں۔ اسے اجنبی لوگوں سے عموماً الجھن ہوا کرتی تھی۔ سو ماما سے بہانہ کر کے ان سب سے معذرت کرتی ہوئی اپنا کپ تھامے وہ باہر چلی آئی۔ لاؤنج میں رکھا ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور ثانیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو ثانیہ۔ دوسری جانب سے آتی ثانیہ کی آواز سن کر وہ چہکی۔ میں ہوں زیبیہ۔ کون زیبیہ؟ وہ چیخی۔ میں کسی زیبیہ کو نہیں جانتی۔ جانتی ہوں کہ آپ ناراض ہیں، وہ شوخی سے بولی۔ بندی ہر سزا پانے کے لیے تیار ہے۔ اچھا تو سزا یہ ہے کہ جیسی بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اگلے 5 منٹ میں یہاں پہنچو میرے پاس۔ اس نے حکم سنایا۔ جناب اعلیٰ، بندی کے لیے یہ امر ذرا مشکل ہے، کیونکہ گھر میں 5 عدد مہمان موجود ہیں اور پاپا بھی نہیں ہیں۔ ماما اکیلی ان سے نپٹ رہی ہیں۔ اگر میں اس وقت گھر سے نکلی تو شاید واپسی پر ماما گھسنے نہ دیں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے مجھے اپنے گھر رکھنا پڑ جائے گا۔ نہیں نہیں، ثانیہ نے گھبرانے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ ایسا نہ کہو کہیں صدمے سے میرا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ تم مہمانوں کو رخصت کر دو اطمینان سے، پھر تشریف لانا۔ میں 1970 کی سینڈلوں سے تمہارا سواگت کروں گی، جو آج کل پھر سے فیشن میں ہیں۔ زیبیہ نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ باہر سے آتی آوازوں نے بتایا کہ مہمان ڈرائنگ روم سے نکل کر باہر کی طرف آ رہے تھے۔ اس نے لپک کر فون سائیڈ میں کیا، جلدی جلدی چپلیں پاؤں میں اٹکائیں اور باہر نکل آئی۔ ماما کے ساتھ انہیں گیٹ تک الوداع کہہ کر وہ واپس اندر آ گئی۔ ماما انہیں اخلاقی قدروں پر بہت زور دیتی تھیں، سو انہیں چاہے دل سے یا بے دلی سے نبھانا زیبیہ ذوالفقار کے لیے بے حد ضروری تھا۔ کون لوگ تھے ماما؟ اس نے اندر آتی ماما سے سوال کیا۔ تمہارے پاپا کے جانے والے تھے، وہ جو براؤن سوٹ میں تھے نا، فخر صاحب، وہ تمہارے پاپا کے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں، اور وہ وائٹ دوپٹے والی خاتون ان کی بیگم تھیں۔ تو پاپا کیوں نہیں آئے پھر آفس سے؟ میں نے فون تو کیا تھا، لیکن وہ آفس میں تھے نہیں۔ یہ لوگ بھی اچانک ہی آ گئے تھے، بغیر کسی اطلاع کے، اور میں نے تمہیں جگا کر کہا تھا کہ ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آنا۔ انہیں اچانک ہی یاد آ گیا،
اور تم یوں ہی سر جھاڑ منہ پہاڑ چلی آئیں۔ اوفو یاد نہیں رہا، اس نے ایکٹنگ کی، اور فرق بھی کیا پڑا، انہوں نے کیا کرنا تھا مجھے دیکھ کر، وہ تمہیں دیکھنے ہی آئے تھے، ماما اطمینان سے بولی۔ جی جی، فخر صاحب کا بیٹا ہے داور، امریکہ سے ڈاکٹری پڑھ کر آیا ہے، بڑا لائق بچہ ہے، تمہارے پاپا تو کم از کم بڑی تعریف کر رہے تھے، اسی کے لیے تمہیں دیکھنے آئے تھے یہ لوگ۔ میں کوئی ڈرائنگ روم کا فرنیچر ہوں جسے دیکھنے آئے تھے؟ وہ چڑ سی گئی۔ ماما کو ہنسی آ گئی۔ ماما میں ذرا ثانیہ کی طرف جا رہی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی آ جاؤں گی، 8 بجے سے پہلے آ جانا، انہوں نے پیچھے سے اسے خبردار کیا۔ تمہارے پاپا واپس آئیں اور تم نہ ملو تو وہ مجھ پر خفا ہوتے ہیں۔ میں جلدی آ جاؤں گی ماما، وہ برآمدے کی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے ہوئے بولی۔ سنیا نے اس سے جھوٹ ہرگز نہیں بولا تھا، وہ واقعی چوکور ہائی ہیل کی سینڈل تھامے اس کے انتظار میں تھی۔ سنیا سنیا، وہ ہنستی ہوئی اس سے لپٹ گئی تو اس نے بھی سینڈل پرے پھینک دی۔ ایمان سے جی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہارے تکے بنا کر کھا جاؤں، یعنی بڑے مزے سے بنا کسی اطلاع کے، بغیر کسی خیر خبر کے چلتی بنی تم، اتنا نہ ہو سکا کہ 2 قدم چل کر مجھ سے مل کر ہی چلی جاؤ؟ کیا کرتی وہ معصوم بنی؟ احمد اور عامر نے ایک نہیں چلنے دی میری، میں تو جانا بھی نہیں چاہتی تھی، دونوں نے زبردستی میرا سوٹ کیس تیار کر دیا، میں سمجھی کہ مذاق ہی چل رہا ہے، اور وہ ٹیکسی بھی لے آئے، مرتی کیا نہ کرتی چل دی ان شیطانوں کے ساتھ، معلوم ہے میں کتنا بور ہوئی ہوں اس 1 ہفتے میں۔ اس نے آنکھیں نکالیں۔ اندازہ ہے، وہ شوخی سے بولی، ماں بدولت کے بغیر آپ کے دن کاٹنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ او ہاں، اب ذرا عادت ڈالو میرے بغیر جینے کی۔ اسے مہمان یاد آئے تو فرضی کالر کھڑے کرتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ سنیا چونکی۔ مطلب بتا دوں؟ بتاؤ نا، سنیا ایکسائٹڈ ہوئی۔ ایسے نہیں، اسے بھی ستانے میں مزہ آنے لگا۔ پہلے چائے اور کچھ سنیکس ہو جائیں، سنیکس کی بچی۔ سنیا نے پھر اپنی سینڈل کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، چل لمحے قبل جنہیں وہ لاپرواہی سے کہیں ڈال چکی تھی۔ اوکے اوکے، اس نے گھبرا کر ہاتھ کھڑے کیے، صرف چائے سے بھی کام چل سکتا ہے، پہلے خبر پھر چائے۔ وہ ٹلنے کے موڈ میں نہ تھی۔ اچھا تو لو سنو، وہ ٹانگیں پسار کر بیٹھتے ہوئے بولی، ماں بدولت کا ایک عدد رشتہ آیا ہے۔ سچ؟ حسب توقع سنیا کی آنکھیں چمکی۔ کون ہے؟ پاپا کے دوست کا بیٹا ہے، امریکہ سے ڈاکٹر بن کر آئے ہیں محترم، داور نام ہے۔ بے نیازی سے کیوٹکس کھرچتے ہوئے اسے ماما سے حاصل کی ہوئی تمام معلومات پہنچائیں۔ پھر انکل آنٹی نے کیا فیصلہ کیا؟ سنیا نے بے صبری سے پوچھا۔ کیا اتنی ہی فالتو شے ہوں جو بنا سوچے سمجھے ان کی پہلی آمد پر کوئی فیصلہ کر ڈالیں؟ اس نے آنکھیں نکالیں۔ اتنی حسین بھی نہیں ہو جو زیادہ سوچیں دیکھے بھالیں۔ سنیا شرارت سے مسکرائی۔ سوچ لو، تم ہی سب سے زیادہ بور ہوگی میرے بغیر، اس نے دھمکایا۔ صبر کا پتھر سینے پر رکھ لوں گی، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ سنیا کی بچی، میر جعفر، وہ ہنسنے لگی۔ ہاں ہاں، رخ روشن پر تو پھول کھل رہے ہیں، یہ اوپری دکھاوا کس کے لیے؟ سنیا نے اس کے بازو پر زور سے چٹکی بھری۔ اچھا بابا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ مسکرائی۔ آپ چلو، چل کر چائے بناتے ہیں، ماما نے جلد آنے کی تاکید کی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سنیا بگڑی۔ پورے 8-9 دن بعد شکل دکھائی ہے، اور آتے ہی جانے کی رٹ، آرام سے بیٹھو، کھانا کھلا کر بھیجوں گی اب میں، اطلاع عرض ہے کہ آج کھانا میں نے پکایا ہے۔ واہ، رشتہ میرا آیا ہے اور کوکنگ تم نے شروع کر دی، وہ ہنسی۔ تمہیں ریجیکٹ کر دیں تو یہاں بھیج دینا، سنیا نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ سنیا سنیا، اب کی بار سینڈل اس نے تلاش کی تو وہ ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو کچن میں چلتے ہیں، پہلے کھانا پھر چائے، پھر واپسی۔ وہ بھی تائید میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما اور پاپا میں آج کل کوئی خاص رازدارانہ سی بات چیت چل رہی تھی، اس نے محسوس تو کر لیا تھا، لیکن انجان بن گئی تھی، اور ماما سے کوئی استفسار بھی نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ چاہتی تو ماما سے پوچھ سکتی تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر اس معاملے کو نظر انداز کر گئی۔ اسے اپنے چاہنے والے ماں باپ پر بے انتہا بھروسہ تھا، اتنا کہ اگر اسے صبح علم ہوتا کہ شام کو اس کی شادی ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے دلہن بن جاتی، بنا کسی استفسار کے۔ آخر وہ ان کی اکلوتی بے حد لاڈلی بیٹی تھی، وہ خود شاید اپنے لیے اتنا اچھا فیصلہ نہ کر پاتی جتنا اچھا فیصلہ اس کے لیے وہ دونوں کرتے، سو وہ اس معاملے سے لاتعلق بنی رہی۔ وہ موسم سرما کی ایک بے حد خوبصورت سی شام تھی، موسم بہت سرد نہ تھا لیکن بہت حسین تھا۔ اس نے کچن میں جا کر چائے کا پانی رکھا اور لاؤنج میں آ کر سنیا کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو سنیا، کیا کر رہی ہو؟ سلسلہ ملنے پر اس نے پوچھا، اور ساتھ رکھے فریج کا دروازہ کھول کر اندر جھانکنے لگی۔ جھک مار رہی ہوں، وہ بھنائی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ اس کے لہجے پر وہ ہنس دی اور فریج سے سیب نکال کر کھانے لگی۔ نٹنگ سیکھ رہی ہوں۔ یار زیبی، یہ سویٹر بننا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اچھا، پھر تو میں کبھی نہیں بنوں گی،
اور تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ اتنے حسین موسم میں دنیا کا سب سے مشکل کام کرنے لگ جاؤ؟ پھر کیا کروں؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ نہ جانے کیوں آج کل امی ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ دنیا کا ہر کام مجھے سکھا ڈالنے پر کمر بستہ ہیں۔ اچھی پھنسی وہ ہنسی۔ اچھا سنو، فی الحال اپنا حسین نمونہ ایک کونے میں ڈالو اور فٹافٹ پہنچو۔ میں نے چائے بنائی ہے، ماما پاپا دونوں کہیں گئے ہوئے ہیں، میں اکیلی ہوں اس وقت، خوب ساری باتیں کریں گے۔ اچھا پوچھتی ہوں امی سے، کہیں 10 تلائیاں پوری کرنے کی شرط نہ رکھ دیں، ثانیہ نے مرے مرے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ زیبیہ مسکراتی ہوئی پلٹ کر کچن میں آئی اور ابلتے ہوئے پانی میں پتی ڈال کر دم دینے لگی۔ چائے بنا کر کپوں میں اڈیلی اور ٹرے میں دونوں کپ سجا کر وہ باہر نکلنے کو ہی تھی کہ ہامتی کاپتی ثانیہ اندر داخل ہوئی۔ زیبی کی بچی، ہاں ہاں کیا ہوا بھائی، کیا آنٹی سے چھپ کر آئی ہو؟ زیبیہ نے ٹرے دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم اتنی بہادر کیوں بنتی ہو؟ گھر میں اکیلی ہو اور گیٹ ہر کسی کے استقبال کے لیے پورا واق کر رکھا ہے، چاہے ڈاکو ہی گھس آئیں۔ ڈاکو کیا اتنے ہی فارغ ہوتے ہیں کہ جو گیٹ کھلا ہوا دیکھے اس میں گھس جائیں؟ اور پھر شام کے 5 بجے ڈاکوؤں کا کیا کام؟ اچھا تو پھر اب نپٹو اس سے جا کر۔ وہ آرام سے بیٹھ گئی۔ کس سے؟ زیبیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ وہی جو باہر کھڑا ہے، سوٹڈ بوٹڈ، جیسے بردیکھوے کو آیا ہو۔ ثانیہ کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ غالباً وہ زیبیہ کو ڈرانے کے موڈ میں تھی۔ کون ہے ثانیہ؟ پوچھ تو لیا ہوتا، وہ جھنجھلائی۔ پاپا سے ملنے آیا ہوگا کوئی، بتا دیتی کہ پاپا گھر پر نہیں ہیں۔ جی نہیں، وہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ جس وقت میں گیٹ میں داخل ہوئی اس نے پیچھے سے آواز دی، سنیے مس زیبیہ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو پوچھنے لگا، آپ زیبیہ ہی ہیں نا؟ دراصل مجھے آپ سے ملنا تھا۔ میں تو کوئی جواب دیے بغیر اندر بھاگ آئی۔ اب تم جانو اور تمہارا مہمان۔ اس نے ٹرے میں سے ایک کپ اٹھا لیا اور چسکیاں لینے لگی۔ اوف خدایا، کون آ گیا؟ وہ بھی پریشان سی ہوئی اور باہر کی جانب بڑھی۔ ثانیہ تھوڑی دیر اپنی جگہ پر بیٹھی رہی اور پھر خود بھی اس کے ساتھ باہر جانے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا غالباً اتنی دیر تک کوئی جواب موصول نہ ہونے پر واپس جانے کے ارادے سے کار میں بیٹھ رہا تھا۔ ان دونوں کی شکلیں یکے بعد دیگرے منظر پر نمودار ہوئیں تو وہ بھی دوبارہ کار سے نکل آیا۔ مجھے مس زیبیہ سے ملنا ہے۔ ان کے قریب پہنچ کر وہ اخلاق سے مسکرایا۔ زیبی اور ثانیہ نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دوبارہ نومارد کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ ایک وجاہت سے بھرپور نوجوان تھا۔ چہرے پر اخلاق اور شرافت برس رہی تھی۔ اپنی غلافی آنکھیں وہ ان دونوں پر جمائے ہوئے اپنے سوال کے جواب کا منتظر تھا۔ پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ثانیہ بول پڑی۔ وہ لمحے بھر کو مسکرایا، جی بہتر۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت ہلکورے لینے لگی۔ مجھے داور کہتے ہیں، ڈاکٹر داور فخر۔ میں فخر عالم کا بیٹا ہوں۔ اوہ، ثانیہ نے تعارف سن کر ہونٹ سکوڑے اور زیبیہ پزل سی ہو گئی۔ کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ زیبیہ سے؟ اب ثانیہ اپنی جون پر آ رہی تھی۔ یہ سوال آپ دونوں میں سے اس کو کرنا چاہیے جو در حقیقت زیبیہ ہو۔ وہ مسکرایا۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہم دونوں میں سے کس کو زیبی ہونا چاہیے؟ اب زیبیہ نے بھی لب کھولے۔ اس سوال پر اس نے لبوں میں مسکراہٹ دبا کر باری باری دونوں کو دیکھا، پھر اس کی نگاہیں زیبیہ پر جم گئیں۔ میرا خیال ہے آپ زیبیہ ہیں۔ وہ زیبیہ سے مخاطب تھا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ثانیہ نے مسکرا کر پوچھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ زیبیہ بےحد حسین ہے، سو۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ کیا؟ ثانیہ چلائی۔ یعنی میں خوبصورت نہیں ہوں؟ زیبیہ اور داور کو ایک ساتھ ہنسی آئی۔ جی نہیں خاتون، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ خاتون؟ وہ چیخی۔ میں آپ کو خاتون نظر آتی ہوں؟ نن نہیں تو پھر کیا ہیں؟ وہ اس کے چلانے پر کچھ نروس سا ہو گیا۔ آپ ظاہر ہے خاتون ہی تو ہیں، مرد تو نہیں؟ زیبیہ سے ہنسی روکنا دشوار ہو گیا۔ ثانیہ واک آؤٹ کر کے اندر چلی گئی۔ آپ کے یہاں مہمان کو بٹھانے کا رواج نہیں ہے؟ اس نے جیسے سکون کا گہرا سانس لے کر پوچھا تھا۔ جی کیوں نہیں، لیکن دراصل ماما اور پاپا گھر پر نہیں ہیں۔ آپ پھر کسی وقت تشریف لائیے۔ میں پہلے ہی کلیئر کر چکا ہوں کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ بات کاٹ کر بولا، جہاں تک انکل آنٹی کا تعلق ہے وہ گھر پر موجود ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ تو ہمارے گھر موجود ہیں اس وقت۔ جی ماما پاپا آپ کے گھر پہ ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی ہاں، میرے امی ابو کے ساتھ، اور ان چاروں نے متفقہ فیصلے سے ہم دونوں کی نسبت طے کر دی ہے۔ زیبیہ نے تھوک نکلا اور ادھر ادھر دیکھا۔ ثانیہ ان موقع پر دغا دے گئی تھی۔ دیکھیے مس زیبیہ، وہ مایوس ہو کر وہیں سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا۔ آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن جہاں تک میرے خیالات ہیں وہ یہ ہیں کہ بڑی آکورڈ سی بات لگتی ہے آج کل کے دور میں لڑکا اور لڑکی سے پوچھے بنا ان کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ زیبیہ کا دل یکا یک زور سے دھڑکا، جانے وہ کیا کہنے جا رہا تھا۔ میں نے امی ابو سے کہا بھی کہ میں ایک میچور پڑھا لکھا سمجھدار نوجوان ہوں، مجھے کم از کم ایک بار ہی اس لڑکی سے مل لینے دیں
جس کے ساتھ مجھے آئندہ اپنی پوری زندگی گزارنی ہے، لیکن میری یعنی اتنے بڑے لمبے چوڑے آدمی کی بات کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو 5-6 سال کے بچے کے ساتھ اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ کسی بات پر ضد کرنے لگے۔ سو آج جب کہ میرے اور آپ کے والدین اپنے فیصلے کی خوشی میں منہ میٹھا کر رہے ہیں، میں نے مناسب جانا کہ بنا کسی کو خبر ہوئے آپ سے ملنے چلا آؤں۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے سر اٹھا کر زیبیہ کو دیکھا۔ آپ تم بھی بیٹھ جاؤ نا، اس نے خود ہی تکلفات کی دیواریں ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ زیبیہ آہستگی سے اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ برآمدے کا دروازہ کھلا اور منہ پھلائے ثنیہ باہر نکلی۔ یہ لیجئے، کافی کے مگ اس نے دونوں کے درمیان رکھ دیے۔ ویسے اصولاً تو مجھے آپ سے بات تک نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال میں اپنا اخلاقی فریضہ نبھا رہی ہوں۔ کون سے اصول کے تحت؟ وہ مسکرایا۔ آپ نے مجھ سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ارے واہ، کتنے مزے سے زیبی کی بچی کو مجھ سے زیادہ حسین قرار دے دیا، وہ بھی میرے منہ پر، اور پھر مجھے خاتون کہہ کر نہ جانے کتنا بڑا بھی بنا دیا۔ آپ اپنے الفاظ واپس لے لیں، ورنہ یہ ثنیہ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ زیبیہ ہنس کر بولی، دیکھیے مس ثنیہ، آپ نے میرے الفاظ کا غلط مطلب اخذ کیا ہے۔ وہ مسکرا کر وضاحت کرنے لگا، خاتون میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں آپ کو مخاطب کیسے کروں۔ میں نے سوچا کسی فیمیل کو مخاطب کرنے کے لیے بہترین لفظ خاتون ہی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے مس زیبیہ کو اس طرح سے شناخت کیا کہ میرا نام سن کر یہ پزل سی ہو گئی تھی اور آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، ورنہ آپ بھی خاصی خوبصورت خاتون، میرا مطلب ہے لڑکی ہیں۔ ثنیہ نے سمجھداری سے سر ہلایا۔ اب بن سکتی ہے بات، ویسے فی الحال میرا کباب میں ہڈی بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے میں اندر جا رہی ہوں۔ آپ زیبیہ سے بات کر لیں، میری اور آپ کی باتیں تو پھر ہوتی ہی رہیں گی۔ آپ ذہین خاتون ہیں، وہ مسکرایا۔ صرف ذہین خاتون نہیں، وہ ہنستی ہوئی اندر چلی گئی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اپنے یہاں آنے کی وجوہات بیان کر رہے تھے۔ اس نے ایک مگ اسے تھمایا اور دوسرا خود اٹھا لیا۔ جی، وجہ تو میں نے بیان کر دی، اب تو اپنے تاثرات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ تو زیبی، بات یہ ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کی پسند سے قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلی نظر میں پسند کر لیا ہے۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی زیبیہ کو دیکھتے ہوئے بولا، اور سچ کہوں جب تم اور ثنیہ ساتھ ساتھ کھڑی تھی نا، میں دل سے چاہ رہا تھا کہ خدا کرے زیبیہ تم نکلو۔ آپ جائیں گے نہیں کیا؟ وہ گھبراہٹ میں بول گئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ ہنسا بھی اور حیران بھی ہوا۔ میرا مطلب ہے ماما اور پاپا آتے ہی ہوں گے۔ تو گویا گرین سگنل دکھا رہی ہیں، وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ چلیے جی، جیسے آپ کی خوشی۔ کافی کا مگ سائڈ میں رکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ ویسے انکل آنٹی دیر سے آئیں گے، اطلاع نرس ہے، رات کا کھانا ہمارے گھر کھا کر، اور اس وقت میرا خیال ہے میرا ہی انتظار ہو رہا ہوگا۔ اس نے کوٹ کی آستین اوپر کر کے گھڑی دیکھی۔ صرف آدھا گھنٹہ لیا ہے تمہارا، کچھ زیادہ وقت تو نہیں۔ اور ہاں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ انکل یا آنٹی کو میرے یہاں آنے کا مت بتانا، تم پابند ہرگز نہیں ہو۔ اچھا اب چلوں؟ زیبیہ نے صرف کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ اگر میں کہوں کہ میں اپنے بارے میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں؟ وہ کچھ ہچکچا کر پوچھنے لگا۔ جیسے آپ کو اپنے ماں باپ کی پسند سے اختلاف نہیں، اسی طرح اسے کچھ بھی کہتے ہوئے شرم آنے لگی۔ اچھا میں بعد میں بتاؤں گی، وہ اتنا کہہ کر پلٹ کر سیڑھیاں پار کر گئی۔ پیچھے وہ زور سے ہنسا تھا۔ اندر آئی تو ثنیہ ٹی وی آن کیے مسلسل چینل بدل رہی تھی۔ ہو گئی گفتگو؟ اسے دیکھ کر اس نے ٹی وی آف کر دیا۔ کیا ہونی تھی؟ وہ جھیم سی گئی۔ وہی چند باتیں کہہ کر چلے گئے۔ وہی چلے گئے؟ ثنیہ نے آنکھیں گھمائیں۔ او ہو ثنیہ پلیز، مجھے ویسے ہی شرم آ رہی ہے تم سے۔ وہ ثنیہ میں گھس گئی۔ یو آر لکی زیبی، ہی از ونڈرفل۔ ثنیہ نے اس کا کاندھا تھپکا۔ اچھے تھے نا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ صرف اچھے نہیں، بہت اچھے، اٹریکٹیو، گریسفل، بات کرنے کا انداز بھی بے حد خوبصورت ہے۔ وہ مسکرائی۔ ارے ہاں بھئی، منگنی مبارک ہو۔ منگنی؟ ہاں بھئی، بات طے ہونا منگنی ہی تو ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتی ہے۔ وہ شوخی سے ہنسنے لگی۔ ہاں بھئی، ثنیہ نے گہرا سانس لے کر اوپر دیکھا۔ اب کہاں رکے گی یہ ہنسی؟ زیبی، جی ماما۔ وہ کشن گود میں دبائے ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں پکڑے انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ چونک کر بولی، یہاں آؤ میرے پاس، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اس نے ٹی وی آف کیا، بکھرے کشن اٹھا کر اپنی اپنی جگہوں پر پہنچائے اور ان کے کمرے میں چلی آئی۔ جی ماما کہیے۔ وہ بال سمیٹتی ہوئی ان کے قریب بیٹھی تو انہوں نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ زیبی جانو، بیٹیاں ماں باپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں، اتنی پیاری کہ ہر وقت انہیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کو دل چاہتا ہے، اور جب ماں باپ انہیں تمام تر محبتوں کے ساتھ پال کر بڑا کرتے ہیں
تو انہیں ایسا ہی لگتا ہے جیسے کسی مالی نے خون جگر سے آبیاری کر کے زندگی بھر کی محنتوں اور ریاضتوں کے بعد بیچوں کو ننا سا پودا بنتے اور پھر اسی پودے پر پھول کھلتے دیکھے ہوں۔ مالی کے لیے وہ وقت دیکھنا شاید بڑا مشکل ہوتا ہوگا جب اس پودے کی جڑیں کوئی وہاں سے نکال کر اسے اپنی مٹی میں لگانے کو لے جائے۔ لیکن بیٹی یہی قانون قدرت ہے، یہی اصول حیات ہیں۔ ماں باپ کے لیے بھی اپنے متاع حیات کو کسی دوسرے کے حوالے کر دینا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کوئی جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر لے جائے، لیکن ایسا کرنا پڑتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں موجود اس کے سرد پڑتے ہاتھ کی نمی کو محسوس کر کے اسے ہولے سے دبایا۔ زیبیہ جواب میں کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ زیبی ماں باپ کا اگر بس چلے تو وہ بیٹیوں کی راہوں کے تمام تر سنگریزے چن کر ان پر پھول ہی پھول بچھا دیں، ان کی زندگی میں رقم ہر دکھ کو اپنے حصے میں لکھوا کر اپنی خوشیاں بھی بیٹیوں کی آئندہ زندگی کے نام کر دیں۔ اتنی محبت کرنے والے ماں باپ اولاد کے لیے برا تو نہیں سوچ سکتے نا؟ نہیں ماما، وہ ان کے کندھے سے سر ٹکا کر گویا ہوئی۔ جانو، میں نے اور تمہارے پاپا نے تمہاری منگنی کر دی ہے۔ داور کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا نا؟ جی ماما، مجھے یاد ہے۔ جن کے والدین اس دن آئے تھے۔ ہاں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہترین فیملی ہے، اچھا بیک گراؤنڈ ہے، ویل ٹو ڈو ہیں، اور پھر خاص طور پر داور تو بہترین لڑکا ہے، خوبصورت، ذہین، ایجوکیٹڈ، بااخلاق، برسر روزگار، یعنی ظاہری طور پر ایک شخص میں جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ سب اس میں موجود ہیں۔ اب باطن کا حال تو اکثر برسوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے بھی نہیں جانتے، لیکن بہرحال مجھے اور تمہارے پاپا کو لڑکا بہت پسند آیا، سو ہم نے ہاں کر دی۔ تمہیں ہماری پسند پر بھروسہ ہے نا زیبی؟ جی ماما۔ اس کے ہونٹوں پر شرمگی مسکان بکھر گئی۔ تصور میں داور فخر کا وجیح سراپا در آیا جس نے اس کے گالوں پر گلال بکھیر دیا۔ ماما جو غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھیں مسکرا اٹھیں اور بے ساختہ اس کا چہرہ چوم لیا۔ ماما، اس نے شرما کر ان کی گود میں سر رکھ دیا تھا۔ سنیا سنیا، وہ گیٹ سے شور مچاتی اندر داخل ہوئی تھی۔ جس وقت وہ جالی کا دروازہ کھول کر بغیر دیکھے بھالے آگے بڑھی، باہر آتا شخص بری طرح سے اس کی لپیٹ میں آیا۔ یوں زبردست قسم کی ٹکر سے دونوں کے اعصاب چند لمحوں کے لیے جھنجھنا اٹھے اور گیٹ کے دروازے پر کھڑی بڑا سا چمچہ ہاتھ میں لیے سالن چکھتی سنیا ہنس دی۔ مار ڈالا، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ احمد بھائی، ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، ایمبولینس منگائیں۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ ہر چند کے چوٹ اسے بھی زبردست لگی تھی، لیکن بہرحال غلطی اس کی تھی، سو حواسوں کو مجتمع کر کے اس نے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں بی بی، لیکن برا نہ منائیے گا، اس طرح سے بھاگنا بنا دیکھے بھالے اچھی بات نہیں، کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، وہ نرم لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میں شرمندہ ہوں، اس نے آنکھوں میں التجا بھر کر کہا، پھر مسلسل ہنستی ہوئی سنیا کو غصے سے گھورا۔ چلیں کوئی بات نہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا اور سائڈ میں ہو کر باہر نکل گئے۔ سنیا سنیا، وہ گلا دبانے کا اشارہ کرتی اس کی جانب بڑھی تو وہ پلٹ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ بس دانت اندر۔ اس نے ایک مکہ اس کی کمر پر رسید کیا۔ ویسے یہ تھے کون؟ یہ ہیں ہمارے عزیز جان فرزند پھوپھی جان۔ اس نے چمچہ نیچے رکھا۔ زیبیہ کو اس تعارف پر ہنسی آ گئی۔ اچھا، کب آئے؟ کل شام، اور اب طویل عرصے تک یہیں قیام فرمائیں گے؟ اچھا، اس نے دلچسپی سے کہا۔ وہ کیوں؟ بھائی انہوں نے داخلہ لیا ہے یونیورسٹی میں، اسلامک کلچر میں ایم اے کریں گے۔ ویسے تو یہ ہاسٹل میں رہنا چاہ رہے تھے، لیکن امی ابو نے زور ڈال کر انہیں یہاں رکنے پر مجبور کر دیا، تو اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ چلو اچھا ہوا، تمہاری تنہائی سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ ارے تم احمد بھائی کو نہیں جانتی؟ اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ کام کی بات کے علاوہ اگر کبھی غلطی سے ایک آدھ جملہ بول بھی دیں تو وہ یا تو کوئی نصیحت ہوتی ہے یا کوئی ایسی ثقیل بات جو گلے کی نالی میں اٹک کر رہ جائے۔ اگر میں دہرانے کی کوشش کروں تو، اور تمہیں عادت ہے فضول باتوں کی، قصے کہانیوں کی۔ اس نے سنیا کو چڑھایا۔ چلو، میں تو احمد بھائی کے ساتھ رہ کر کچھ ڈھنگ کی باتیں سیکھ بھی لوں گی۔ تمہارا کیا ہوگا کڑیے؟ میرا نکاح ہوگا عنقریب۔ وہ شرارت سے بولی تو چھری اٹھاتی سنیا نے مڑ کر اسے بے یقینی اور مسرت کی ملی جلی کیفیت سے دیکھا۔ سچ مجھ؟ وہ ہنس دی۔ زیبی سچ بولو نا پلیز، وہ اشتیاق سے بولی۔ کچھ طے ہوا؟ وہی تو بتانے آئی ہوں۔ زیبیہ سے بھی زیادہ صبر نہ ہو پایا۔ اگلے جمعے کو نکاح ہے۔ تمہارا؟ وہ خوشی سے چیخی۔ نہیں داور کا، وہ ہنس دی۔ اوہ زیبی۔ سنیا نے اسے اٹھانے کی ناکام کوشش کر ڈالی، پھر کامیاب نہ ہونے کی صورت میں اس سے لپٹ گئی۔ مبارک ہو، بہت بہت شکریہ۔ اس نے خلوص دل سے اس کی مبارکباد قبول کی۔ میں امی کو بتاتی ہوں، وہ بے صبری سے کہتی ہوئی کچن سے نکلی۔ زیبیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ تب تک سنیا یہ خبر نشر کر چکی تھی۔ خدا مبارک کرے۔ انہوں نے بھی زیبی کا ماتھا چوم کر اسے دعا دی۔ امی آپ سالن دیکھ لیجئے گا، ہم لوگ کمرے میں ہیں۔ سنیا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔
اب بتاؤ تفصیلی گفتگو۔ وہ بیڈ پر چھلانگ لگاتے ہوئے بولی۔ کیا بتاؤں؟ وہ ہنس دی۔ کوئی بتانے کی بات ہی نہیں، بس ماما نے کل ان لوگوں سے فون پر بات کی اور صبح مجھے بتایا کہ اگلے جمعے کو نکاح ہے اور بس۔ ان محترم سے بات نہیں ہوئی؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، اس نے سر ہلایا۔ ماما بتا رہی تھی کہ کل یا پرسوں آنٹی یعنی داور کی امی آئیں گی مجھے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے گھر۔ ثانیہ نے آنکھیں پھاڑیں۔ نہیں بھائی، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ شاپنگ کے لیے؟ وہ کہہ رہی تھیں جس کو پہننا ہے پسند بھی اسی کی ہی ہونی چاہیے۔ دیٹس رائٹ، ثانیہ نے تائید کی۔ اور رخصتی کب ہوگی محترمہ کی؟ قریباً 6 ماہ بعد۔ ان لوگوں کی نئی کوٹھی زیر تعمیر ہے، اس کے مکمل ہوتے ہی۔ او زیبی، تو چلی جائے گی؟ ثانیہ ایک دم اداس ہو گئی۔ میں کیا کروں گی؟ انتظار موسم بہار کا، جو کہ میری دعاؤں سے تیری زندگی میں بھی بہت جلد آنے والا ہے۔ زیبیہ زیبیہ، ماما اسے آوازیں دے رہی تھیں۔ اس نے مدھم آواز میں چلتا ڈیک آف کیا اور باہر نکل آئی۔ جی ماما، بیٹا تمہاری آنٹی کا فون ہے، تم سے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ انہوں نے ریسیور اسے تھماتے ہوئے کہا۔ اس نے حیرانی سے ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹی، میں داور کی امی ہوں، وہ نرم لہجے میں بول رہی تھیں۔ جی، وہ بھوکلا سی گئی۔ جی اچھا، وہ ہنس دی۔ میں نے خالدہ سے کہا تھا کہ تمہیں تمہاری پسند سے شاپنگ کروا دوں گی، شاید خالدہ نے تم سے ذکر کیا ہو۔ جی بتایا تھا ماما نے۔ اس نے لہجے کو حتی المکان مؤدب بنایا۔ بیٹی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا ایک ضدی سا شریر سا بیٹا ہے داور، جسے اتنا بڑا ہو جانے کے باوجود عقل نہیں آئی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ شاپنگ وہ اپنی پسند سے کرے گا۔ میں نے کہا بھی کہ جس کی چیزیں اس کی پسند، لیکن وہ کہتا ہے جس کی دلہن اس کی پسند۔ وہ ہنسی۔ زیبیہ کو بے تحاشا خفت محسوس ہوئی، لیکن میں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی پہلے میں اپنی بہو سے پوچھوں گی، پھر ہی کوئی فیصلہ کروں گی۔ اب بتاؤ کیا کہتی ہو؟ جی میں کیا کہوں، وہ آہستگی سے بولی، جیسے آپ چاہیں آنٹی۔ نہیں نہیں، تم بتاؤ، تم اپنی پسند سے شاپنگ کرنا چاہتی ہو تو؟ نہیں نہیں آنٹی، اس نے جلدی سے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی پسند پر اعتبار ہے۔ سوچ لو بیٹی، وہ ہنس رہی تھیں۔ پھر پسند میری نہیں داور کی ہوگی، اس کی پسند پر بھی اعتبار ہے۔ جی، وہ ہنس دی۔ چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے آنٹی، اصل بات تو خلوص اور محبت کی ہوتی ہے۔ جیتی رہو۔ اچھا ذرا خالدہ کو تو بلاؤ۔ جی اچھا۔ اس نے ریسیور پاس کھڑی ماما کو تھمایا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ داور کی امی اسے اچھی لگی تھیں، اس دن بھی جب وہ ملنے آئی تھیں، اور آج ان سے باتیں کر کے بھی۔ اسے ان کی نرم آواز اور مہربان لہجہ بہت اچھا لگا تھا۔ داور میرے لیے شاپنگ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے سوچا اور مسکرا دی۔ دیکھتے ہیں جناب آپ کی پسند کو۔ ویسے ایک چیز تو بڑی شاندار پسند کی ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس نے شرارت سے سوچا، اور جس وقت ڈل گولڈن کام سے مزین روز پنک شرارہ سوٹ میں ملبوس ثانیہ کے ہاتھوں سے سنوارے گئے اپنے وجود کو اس نے آئینے میں دیکھا، اسے داور فخر کی پسند پر بڑا ہی فخر محسوس ہوا۔ تو جناب اعلیٰ، بیوٹیشن کا کورس کرنے کا فائدہ ملاحظہ کیجیے۔ ثانیہ نے اسے چمکتی نظروں سے دیکھا۔ محترمہ پہچانی نہیں جا رہی ہیں۔ اچھا، بات تمہارے بیوٹیشن کورس کی ہے یا میرے حسن بے مثال کی؟ اس نے اترا کر پوچھا۔ منہ دھو کر دیکھ لو، وہ ہنسی۔ ویسے زیبی قیامت کا سوٹ پسند کیا ہے داور صاحب نے، ایمان سے تو بھی جاتی تو اتنا اچھا لباس پسند نہ کرتی۔ اچھا تعریفیں بعد میں، پہلے تم تیار ہو جاؤ فٹافٹ، وہ لوگ آ گئے تو۔ بس میں 5 منٹ میں تیار ہوئی۔ وہ چھپاک سے باتھ روم میں گھس گئی۔ مووی کیمروں کی فلیش لائٹوں اور ارد گرد روشن سرچ لائٹس کی روشنی میں اس نے پیپرز پر سائن کر کے خود کو ہمیشہ کے لیے کسی اور کا بنا دیا۔ خالدہ، میں زیبی کو بہو نہیں بیٹی بنا کر لے کر جاؤں گی۔ میری قسمت میں بیٹی نہیں تھی، زیبی کے روپ میں مجھے بیٹی ملی ہے۔ داور کی امی نے ماما کی نم آلود نگاہیں دے کر انہیں تسلی دی۔ تصویروں کا دور شروع ہوا۔ داور کو لا کر اس کے برابر بٹھایا گیا تو وہ خود بخود مسکرا دی۔ او ہو، یہ اعجاز قربت! داور کے کسی منچلے دوست نے فوراً اس کی مسکراہٹ کیمرے میں قید کرتے ہوئے فقرہ کسا۔ اپنے دوست کو نہیں دیکھتے؟ دانت نکلی ہوتے تو کب کے زیبی کی گود میں گر چکے ہوتے۔ ثانیہ نے فوراً اس کا دفاع کرنے کو آستینیں چڑھائیں۔ اجی، جن کے ہم جیسے دوست ہوں وہ تو سدا مسکراتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے بھی ایک خوبصورت لڑکی کو متوجہ دیکھ کر بات بڑھائی۔ ظاہر ہے میں نے خود اتنی مشکلوں سے ہنسی روکی تھی، وہ برجستہ بولی۔ زیبی سے باوجود کوشش کے ہنسی ضبط نہ ہوئی، لیکن اس کی ہنسی کی ہلکی سی کھنک آس پاس ابھرتے کہکوں میں چھپ گئی۔ رات کو ثانیہ دیر تک اس کے پاس رکی تھی۔ دونوں نے مل کر ہر شے سے مکمل انصاف کیا تھا۔ ماما اور پاپا نے اکلوتی بیٹی کی پہلی خوشی پر انواع و اقسام کے کھانے بنوا لیے تھے۔ زیبی، فنکشن تو زبردست رہا ہے نا؟ سب سے آخر میں آئس کریم سے انصاف کرتے ہوئے ثانیہ نے کہا۔ تو نے داور بھائی کو نہیں دیکھا نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔
کیسے دیکھتی بھلا؟ ماما ذرا پرانے زمانے کے خیالات رکھتی ہیں، انہوں نے مجھے پہلے ہی فیڈ کر دی تھی ساری ہدایات، ہنسنا نہیں ہے، سر نہیں اٹھانا، آنکھیں نہیں پٹپٹانی، زیادہ بولنا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ویسے بتاؤ نا کیسے لگ رہے تھے؟ زبردست، اس نے انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر اشارہ کیا۔ سلور گرے 3 پیس سوٹ میں بے انتہا سمارٹ لگ رہے تھے۔ بڑا اچھا خوبصورت کپل ہوگا تم دونوں کا۔ سنیا یقین نہیں آتا کہ میں کسی اور کی ہو چکی ہوں۔ سنیا نے اطمینان سے جملہ مکمل کیا۔ اس نے سر ہلا کر تائید کی۔ آ جائے گا، وہ مسکرائی۔ وہ اپنی ذات کے یقین خود اتاریں گے، آپ کے دل کے چور راستوں سے ہو کر۔ مسز زیبیا داور، وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اچھا اب میں چلوں؟ سنیا وال کلاک پر نگاہ ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ 12:15 بج رہے ہیں، فون کر کے احمد بھائی کو بلا لو نا۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ بہت رات ہو گئی ہے، کمن یار، 2 گھر چھوڑ کر تیسرا میرا ہے، 4 قدم تو ہیں گنتی کے، تم چلو گیٹ پر سے دیکھتی رہنا۔ چلو، وہ بھی راضی ہو گئی۔ سنیا کو رخصت کر کے اس نے گیٹ بند کیا، اندر آ کر بیرونی دروازے کو لاک کیا، پھر لاؤنج سے گزرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ درمیان میں رکھے فون کی بیل بج اٹھی۔ زیبیا ایک لمحے کو چونکی۔ مما پاپا کب کے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ پھر اچانک اس کے دل میں ایک یقین سا اترا کہ فون داور کا ہوگا۔ ہیلو، دوسری بیل پر وہ ریسیور اٹھا چکی تھی۔ تھینکس گاڈ، دوسری جانب شکر کا سانس لیا گیا۔ میں تو ڈر رہا تھا کہ ساس یا سسر صاحب سے ٹکراؤ نہ ہو جائے۔ او گاڈ، تھینکس الاڈ۔ زیبیا دھیرے سے ہنس دی۔ کچھ بولیں گی نہیں آپ؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیا بولوں؟ اس نے ایک نگاہ ماما پاپا کے بند کمرے کے دروازے پر ڈالی۔ زیب، بڑا خوبصورت احساس ہے تمہیں پا لینے کا، معلوم ہے کتنا خوبصورت؟ کتنا؟ اس نے تھوک نگل کر پوچھا۔ اتنا خوبصورت جتنی تم بھی نہیں ہو۔ وہ ہنسا۔ ناراض تو نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ ہنس دی۔ بڑی خوبصورت ہنسی ہے تمہاری، پتہ ہے کتنی؟ کتنی؟ جتنی خوبصورت تم بھی نہیں ہو، وہ شرارت سے بولا۔ اور آج تم دلہن بنی اتنی خوبصورت لگ رہی تھیں جتنی میں ہوں بھی نہیں۔ اس نے جلدی سے بات کاٹ کر اس کا جملہ مکمل کر دیا اور پھر دونوں ہنس دیے۔ یو آر رائٹ، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زیب، نہ جانے یہ 6 مہینے کیوں کر گزریں گے، جیسے اتنے سارے دن گزر گئے ویسے ہی۔ اس نے تار سے کھلتے ہوئے کہا۔ زندگی آج سے ہی تو بدلی ہے پاگل لڑکی، آج ہی تو علم ہوا ہے کہ کہیں ایک خوبصورت نازک سا وجود بستا ہے جو کہ میرا ہے، صرف میرا۔ اچھا، خدا حافظ۔ اسے یک بے یک شرم آئی اور اس نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے گہرا سانس لیا اور لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ داور کی خوبصورت مدھم سروں میں بولتی آواز دل کی دھڑکنوں میں اب تک ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ نہ جانے یہ 6 مہینے کیوں کر گزریں گے۔ اس نے داور کا کیا گیا سوال خود سے کیا اور مسکرا کر لائٹ آف کر دی۔ موسم یک بے یک ہی بڑا حسین ہو گیا تھا۔ ہر وقت نیلے اودے سفید بادلوں کے ٹکڑے یہاں سے وہاں تیرتے پھرتے، لان کی کیاریاں مختلف رنگوں کے پھولوں سے بھری پڑی تھیں اور زندگی کا موسم تو اس بیرونی موسم سے سوا تھا۔ ہر شاخ تصور غنچوں سے، کلیوں سے مہک اٹھی تھی۔ دل کی وادی میں آئی بہار اپنے پورے جوبن پر تھی۔ سنیا، سنیا، حسب عادت وہ گیٹ سے ہی آوازیں دیتی چلی جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے احمد بھائی کو دیکھ کر ٹھڑک گئی۔ السلام علیکم احمد بھائی، اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ کہیے کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، وہ رک کر تذبذب سے بولے تھے۔ زیبیا بی بی، ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانے تو؟ ارے، وہ ہنس دی۔ کہیے نا احمد بھائی، آپ کی بات کا بھلا میں کیوں برا مانوں گی؟ اور ویسے بھی آج کل کسی کی بات کچھ کم ہی بری لگتی تھی۔ اسے تو ہر کسی کے لب پھول برساتے ہی محسوس ہوتے تھے۔ بی بی، چادر یا دوپٹہ عورت کا جسم ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، اور مسلمان لڑکی کی شناخت بھی۔ اسے ایسے ہی اوڑھنا چاہیے جیسا اس کا حق ہے۔ شرمندگی کی اوج سے یک بے یک اس کے پورے وجود کو ڈھانپ کر اسے منجمد کر دیا۔ اس کا دایاں ہاتھ بالکل بے اختیار طور پر گلے میں پڑے نیٹ کے دوپٹے پر گیا اور اس نے دوپٹہ آگے کھینچ لیا۔ مجھے امید ہے آپ نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جی نہیں، اس نے ان کے چلے جانے کے بعد کہا تھا۔ قدم اچانک ہی من بھر کے ہو گئے تھے۔ پہلی بار اس نے کسی مرد کے منہ سے وہ کلمات سنے تھے جو آج تک اسے کسی عورت نے بھی نہ کہے تھے۔ گھر میں تو وہ عموماً بغیر دوپٹے کے ہی گھومتی تھی، باہر بھی نکلتی تو کبھی دوپٹہ سر پر نہ لیتی اور نہ ہی پھیلا کر اوڑھتی، لیکن آج تک اسے ماما پاپا یا کسی اور نے کبھی نہ ٹوکا تھا۔ خیریت؟ اندر پہنچی تو سنیا نے اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر پوچھا۔ یہ شام کے 4 بجے ہیں یا دن کے 12؟ سنیا، یہ احمد بھائی کچھ عجیب سے نہیں ہیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ عجیب سے کیا مطلب؟ کیا ان کے 2 سینگ ہیں یا ان کی ناک کا رنگ لال ہے؟ سنیا سنیا ہی تھی، مجال ہے جو کسی بات کو سنجیدہ لے جائے۔ سنیا، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ بھائی تو ہوا کیا ہے؟ ابھی میں اندر آ رہی تھی نا تو کہنے لگے۔ زیبیا بی بی، دوپٹہ ایسے اوڑھنا چاہیے جیسا اس کا حق ہے۔ سر سنیا، مجھے بڑی شرم آئی۔
اوہ وہ ہنسنے لگی۔ تو پکڑی گئی محترمہ آج۔ ارے زیبی ڈیئر مائنڈ مت کرنا، اصل میں ان کی عادت ہی کچھ ایسی ہے کہ ہر کسی کو ٹوک دیتے ہیں۔ تو کیا تمہیں بھی کہا تھا ایسا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، اس سلسلے میں تو کچھ نہیں کہا، اصل میں تو ہمیشہ ہی اس بات کا خیال رکھتی ہوں نا، کبھی میں تمہیں ملی دوپٹے یا چادر کے بغیر؟ اس نے سوچ کر سر ہلایا۔ واقعی اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ ثنیا اکثر سر ڈھانپے رکھتی تھی یا کم از کم خود کو لپیٹے ضرور رہتی تھی، لیکن بہرحال مجھے بھی وہ ٹوکتے ہی رہتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر کھانے پینے پر، کبھی نماز جان بوجھ کر لیٹ پڑنے پر۔ ان کی تو عادت ہے، تم نے کیوں دل پر لے لیا؟ نہیں ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، زیبیہ سوچ کر بولی تھی۔ میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ تم نے ڈیزائن نوٹ کیے؟ ثنیا نے اس کے بائیں ہاتھ میں رول کر کے پکڑا ہوا رسالہ دے کر بات بدلی۔ ارے ہاں، یہی تو دکھانے لائی تھی، یہ دیکھو کتنا حسین کام ہے۔ دونوں ایک ساتھ رسالے پر جھک گئیں۔ زیبیہ تمہارا فون ہے؟ وہ کچن میں تھی جب اسے ماما کی آواز آئی۔ کس کا ہے ماما؟ وہ ہاتھ پہنچتی ہوئی بولی۔ داور کا ہے۔ اسے یک بیک ڈھیر ساری حیرت ہوئی۔ ماما اسے ریسیور تھما کر باہر چلی گئیں۔ ہیلو، اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ کیسے مزاج ہیں؟ وہ بے حد شگفتہ موڈ میں تھا۔ آپ نے کہہ دیا ماما سے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے باہر کی جانب دیکھ کر سرگوشی میں کہا۔ کیا کہہ دیا؟ وہ حیران ہوا۔ کہ زیبیہ سے بات کرنی ہے۔ اوہ وہ ہنس دیا۔ ارے بھائی، ہم دونوں نہ تو ایک دوسرے کے لیے غیر ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے، بات برائی کی نہیں ہے، اصل میں ماما کچھ سخت سی ہیں۔ اس نے اہم اطلاع دی۔ بالکل بھی سخت نہیں ہے، سخت تو ہماری امی جی ہیں، بس کیا بتاؤں زیبی، کتنی مشکلوں سے ملنے کی اجازت ملی ہے۔ ملنے کی؟ اسے جھٹکا لگا۔ ہاں بھائی، میں نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ چھپ چھپ کر نہ ملیں اور چور راستے نہ اپنائیں تو کم از کم ہمیں فون پر باتیں کرنے کی اور کبھی کبھار ساتھ سیر کو جانے کی اجازت دے دیں۔ ہم لوگ، آپ نے بے وجہ میرا نام بھی لے دیا۔ اس نے دبا دبا احتجاج کیا۔ نہ لیتا تو کم از کم میں تو اتنا حسین نہیں ہوں کہ صرف میری خواہش کا اتنا احترام کیا جاتا۔ وہ ہنسا۔ ویسے فکر مت کرو، وہ تمہارا نام میں نے صرف امی ابو کے سامنے لیا ہے، تمہارے والدین کو اس بات کا علم نہیں۔ پھر بھی داور، ایمان سے مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، بے وجہ آپ نے میرا امیج بھی خراب کیا۔ بڑی پیاری لگ رہی ہو ایسے لڑتے ہوئے۔ ایسا کرو، آمنے سامنے بیٹھ کر لڑیں گے شام کو۔ تم تیار رہنا، میں ٹھیک 6 بجے پک کر لوں گا تمہیں۔ کیا وہ بے ہوش ہونے کو تھی؟ ماما، آنٹی سے امی نے بھی بات کی ہے اور میں نے بھی۔ تم فکر مت کرو، انہوں نے بڑی خوش دلی سے اجازت دی ہے۔ میڈم، آپ میری منکوہاں ہیں، پکا کر نہیں لے جاؤں گا، لیکن کچھ بھی نہیں، ٹھیک 6 بجے۔ ہاں، اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن وہ ریسیور رکھ چکا تھا۔ اوف خدایا، وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھی، کیا سوچ رہی ہوں گی ماما بھی؟ شام تک وہ اپنے کمرے میں ہی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماما سے کنفرم کس طرح کرے، لیکن انہوں نے اس کی مشکل خود ہی آسان کر دی۔ زیبی، انہوں نے دروازہ کھول کر جھانکا تھا۔ 5 بج گئے ہیں، تیار ہو جاؤ، داور آتا ہی ہوگا، اس نے تمہیں بتایا ہوگا، وہ تمہیں سیر کرانے کے لیے لے جانا چاہتا ہے۔ ماما کے جاتے ہی وہ چھلانگ لگا کر بستر سے اتر آئی، ڈارک براؤن شیفون کا سوٹ نکالا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ جس وقت وہ تیار ہو کر پرفیوم اسپرے کر رہی تھی، باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ زیبیہ نے مڑ کر کلاک پر نگاہ دوڑائی، 6:15 بجے تھے۔ جلدی آ جانا، ماما نے اسے ایک نگاہ دے کر بس اتنا کہا تھا۔ جی ماما، وہ سر ہلا کر باہر چلی آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پوری طرح اپنی جانب متوجہ داور پر ایک نگاہ ڈالی اور مسکرا دی۔ چلیں؟ داور نے پوچھا۔ جی۔ کہاں چلیں؟ آئس کریم کھانے۔ اس نے سوچ کر بتایا تو وہ ہنس دیا۔ یہ تم لڑکیوں کو آئس کریم کھانے کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے؟ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ کیا مطلب صرف لڑکیوں کو ہوتا ہے؟ وہ جو باہر دیکھ رہی تھی چونک کر بولی۔ اور کیا کبھی لڑکوں کو آئس کریم کی خواہش کرتے دیکھا ہے؟ یہ لڑکے ہر بات پہ اتنا معصوم کیوں بنتے ہیں؟ وہ شرارت سے ہونٹ دانتوں سے دبا کر بولی۔ ہوتے ہی معصوم ہیں، اور یہ لڑکیاں توبہ توبہ گھنی ہوتی ہیں پکی۔ وہ انتہائی سنجیدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ کیا مجھے گھنی کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے احتجاج کیا۔ تمہیں تو نہیں کہا، لڑکیوں کو کہا ہے۔ میں کیا ہوں خاتون؟ وہ زور سے ہنسا۔ زیبی بھی ہنس دی۔ توبہ کتنا لڑتی ہو زیبی تم، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ذرا بٹن دباؤ اور شروع۔ دیکھو بعد میں اتنا مت لڑنا کہ میں اسپتال سے گھر واپس ہی نہ آیا کروں، وہیں نائٹ ڈیوٹی لگوا لوں اور پھر کسی ڈاکٹرنی کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں۔ کیا فرق پڑتا ہے پھر؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ آپ نہ سمجھ ہیں، ڈاکٹرنی تو سمجھدار ہوگی۔ اچھا، وہ شوخی سے بولا۔ تم نہ سمجھ ہو؟ میں کیا کروں، میری تو مجبوری ہے۔ زیبی نے ٹھنڈی آہ بھری۔ نکاح جو ہو گیا ہے، سائن کیا گن پوائنٹ پر کروائے گئے تھے؟ وہ برا مان کر بولا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لو پوائنٹ پر؟ داور ہنسنے لگا۔ زیادہ خوش فہمی میں مت رہیے گا، وہ لو میرے ماما پاپا کا تھا۔
ہاں بھائی، ہم نے کب دعوے کیے ہیں؟ وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ ویسے ابھی بتایا تھا نا میں نے کہ لڑکیاں بڑی گھنی ہوتی ہیں، دیکھو پریکٹیکلی ثابت ہو گیا۔ زیبی نے اسے گھور کر دیکھا، پھر دونوں مسکرا دیے۔ اچھی لگ رہی ہو گڑیا جیسی۔ شکریہ، وہ آداب بجا لائی۔ 2 مہینے اس طرح سے گزرے تھے، اسے خود خبر نہ ہوئی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ وہ ماما اور سنیا بازاروں کے چکر لگا لگا کر تھک گئے تھے۔ دیکھو زیبی، سنیا پانی پیتے ہوئے کہہ رہی تھی، اگر میری شادی میں تم نے میرا ایسا ہی ساتھ نہ دیا نا تو ایمان سے کوئی بھاری سی چیز مار دوں گی تیرے سر پر۔ بھاری سی چیز مثلاً؟ وہ چائے میں چینی ملاتے ہوئے بولی۔ مثلاً داور بھائی، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ سنیا کی بچی تمیز سے۔ زیبی مسکرا دی۔ بتاؤں گی میں داور کو۔ سنیا نے اس کی نقل اتاری۔ اور میں کس کو بتاؤں تمہاری زیادتیوں کے بارے میں؟ ایمان سے زیبیہ، میری ٹانگیں 2-2 انچ تو ضرور کھس گئی ہوں گی۔ میں ناپوں گی اپنا قد دوبارہ۔ چلو جتنی تمہاری ٹانگیں کھسیں گی میں تمہاری شادی پر اس سے ڈبل کھسوا لوں گی، پرومس۔ بس اب خوش؟ اس نے کب سنیا کو تھمایا۔ خوش؟ ہائے کہاں خوش ظالم، میری شادی کے تو دور دور تک آثار نہیں۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کب آئے گا میرا دلہا؟ کہاں سے آئے گا؟ کہاں ہو تم؟ ذرا آواز دو، ہم یاد کرتے ہیں۔ اس نے باقاعدہ گانا شروع کیا۔ اس کی اس بے ساختہ ایکٹنگ پر زیبیہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی۔ فون کی بیل بجی تو دونوں چپ ہو گئیں۔ سنیا پلیز دیکھ لو ذرا، میری تو اٹھنے کی بالکل ہمت نہیں ہے ایمان سے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ٹانگ دبائی۔ ہاں سنیا ہی رہ گئی ہے مفت کی، خرچ کر لو جی بھر کر۔ بتاؤں گی امی کو جا کر یہاں کیسے کیسے ستم توڑے جا رہے ہیں مجھ پر۔ ہیلو، باتیں کرتے کرتے وہ فون تک پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم داور بھائی، کہیے کیا حال ہیں؟ اجی ہمارا کیا پوچھتے ہیں، آپ کی بیگم نے چلا چلا کر مار ڈالا ہے۔ وہ سارے کپڑے جو یہ جہیز میں لائے گی میرے ہی خون جگر سے سینچے گئے ہیں۔ جی زیبیہ کو بلاؤں؟ نہیں داور بھائی، وہ تو نہیں آ سکتی، دراصل اس کی اٹھنے کی بالکل ہمت نہیں ہے۔ سنیا کی بچی، وہ چھلانگ لگا کر اس تک پہنچی۔ کیوں آئیں اب چھلانگیں لگاتی؟ تمہاری تو ہمت نہیں تھی، وہ ریسیور پیچھے کیے لڑ رہی تھی۔ سنیا پلیز تنگ مت کرو، زیبیہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ چلو معاف کیا، اس نے ریسیور اسے تھمایا۔ کیا یاد کرو گی خدا کے فضل سے، کیا اعلیٰ و عرفہ دوست ملی تھی۔ ہیلو، زیبیہ داور سے مخاطب ہوئی۔ جی بازار سے آئے ہیں ہم دونوں۔ تمہاری دوست نے تو کینچی کو ہرا دیا بھائی، وہ بھی ہنس رہا تھا۔ بتا دوں سنیا کو، اس نے دھمکایا۔ ارے رے یہ غضب نہ کرنا، ابھی تو اس سے بہت سے کام کروانے ہیں۔ اچھا زیبی میں چلوں؟ سنیا جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ بیٹھو نا سنیا، میں ذرا بات کر لوں پھر۔ اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھا۔ نہ تم باتیں کرو آرام سے، میں ذرا گھر کا چکر لگا لوں، امی کا حال چال پوچھ لوں، رات کو آؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور پھر داور کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی اب کہیے کیا کر رہے تھے؟ آج کل تو ایک ہی کام ہے مجھے۔ وہ کیا کہا ہے فیض نے؟ تیری امید تیرا انتظار جب سے ہے، نہ شب کو دن سے شکایت نہ دن کو شب سے ہے، بس ہمیں بھی تیری امید اور تیرا انتظار ہی ہے۔ زیبیہ ہنس دی۔ زیبی یار پروگرام بناؤ، کہیں ڈنر کرتے ہیں کسی دن۔ ایسے پروگرام تو آپ ہی بناتے ہیں، پھر آپ ہی سب کو مناتے ہیں۔ وہ ہنس دی۔ ہاں یہ تو ہے، تم نے کب میرا ساتھ دیا ہے کبھی؟ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولا تھا۔ ساتھ تو ہمیشہ ہی دیتی ہوں آپ کا۔ اس نے ساتھ رکھے ٹائم پیس پر نگاہ ڈالی۔ او ہو میری نماز قضا ہو گئی داور۔ ٹائم دیکھنے پر اسے خیال آیا کہ اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ چلو ہو گئی تو ہو گئی، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ ایسے تو نہیں کہتے داور، اسے داور کے انداز پر حیرت ہوئی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں یار، کہاں ٹائم ملتا ہے۔ تم بتاؤ ڈنر کا پروگرام کب رکھیں اور کہاں؟ ٹائم ملتا نہیں، نکالنا پڑتا ہے۔ اس نے سوال نظر انداز کر دیا۔ فرض تو فرض ہے نا۔ او ہو زیبی، آج کل کے اس تیز رفتار زمانے میں بھلا کون اتنا ٹائم نکال سکتا ہے 4 وقت نماز پڑھنے کا؟ 4 وقت؟ وہ چیخی۔ داور آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ نماز 5 وقتوں کی فرض ہے؟ اچھا، وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے کبھی عبادت نہیں کی؟ اسے شوق لگا تھا یہ سن کر کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسے نمازوں کی تعداد تک یاد نہیں تھی۔ پتہ نہیں کبھی بچپن میں کی ہو، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ واضح طور پر اس وقت اس کا موڈ بحث کا نہیں لگ رہا تھا۔ حیرت ہے، وہ بھی خاموش سی ہو گئی۔ اچھا میں آپ کو رات کو رنگ کروں گی، ابھی یہ سامان سمیٹنا ہے سارا۔ سنیا کی بچی پھیلا گئی ہے سب۔ اوکے میں انتظار کروں گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ تھوڑی دیر ایسے ہی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ اسے بڑا صدمہ سا ہوا تھا داور کے منہ سے ایسے کلمات سن کر۔ ویسے بھی آج کل وہ خود بڑی پابندی اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھتی اور خلوص دل سے اپنی بہتری کی دعا مانگا کرتی تھی۔ ان دنوں وہ ذہنی طور پر بڑی پاکیزہ سی معطر سی ہو رہی تھی۔ ایسے میں داور کے منہ سے نکلے عجیب و غریب جملے سن کر وہ دہل گئی تھی۔ داور کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ماما، رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ ماما کے ساتھ لان میں ٹہل رہی تھی۔
یہ داور لوگ مسلمان ہیں نا؟ ارے ماما ہنس دی۔ کیا بیوقوفانہ بات کی ہے زیبی؟ الحمدللہ مسلمان ہے، جبھی تو تمہارا رشتہ دیا ہے۔ اچھا، وہ تھوڑی دیر سوچتی رہی۔ کس فرقے سے ہیں ماما؟ جس فرقے سے ہم ہیں۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ ماما حیرت کی بات ہے نا، داور نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اسے یہ بھی علم نہیں کہ ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اچھا، ماما کو بھی حیرت ہوئی، لیکن ذکی اور فخر بھائی تو بڑے پابند ہیں صوم و صلات کے۔ دراصل داور ایک طویل عرصہ باہر رہ کر آیا ہے نا، بچپن میں ہی فخر بھائی نے اسے اس کے چچا کے پاس بھیج دیا تھا اور اب ڈاکٹر بن کر لوٹا ہے۔ ہو سکتا ہے اس عرصے میں وہ ذہنی طور پر مذہب سے دور رہا ہو، لیکن یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا ماما؟ ظاہر ہے۔ ماما بھی چپ سی ہو گئی۔ زیبیہ ثانیہ ہاتھ ہلاتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ حاضر ہوں حسب وعدہ، کیا حال ہے آنٹی؟ وہ قریب پہنچ کر بولی۔ شکر ہے خدا کا، تمہاری امی کے کیسے مزاج ہیں؟ ماما نے اس کا شانہ تھپکا۔ بالکل ٹھیک، پوچھ رہی تھی آپ کا۔ میری طرف سے سلام کہنا، میں آؤں گی ایک دو دن میں ملنے، زیبیہ کی شاپنگ وغیرہ سے کچھ فرصت ملے۔ اچھا بھیا، اب تم لوگ باتیں کرو، میں چلتی ہوں اندر۔ دونوں وہیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ موسم کس قدر خوشگوار ہو گیا ہے نا؟ ثانیہ نے گھاس کا تنکا دانتوں سے چباتے ہوئے کہا۔ اس نے سر ہلا کر تائید کی۔ صرف یہ بیرونی موسم ہی نہیں، دل کا موسم بھی۔ ہاں، دل کا موسم بھی، وہ بے خیالی میں بولی تھی۔ زیبیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ دانتوں سے تنکا چباتے ہوئے وہ گلاب کی کیاریوں پر نگاہ جمائے نہ جانے کس خوبصورت احساس سے دوچار تھی، جو شفق بن کر اس کے گالوں پر پھیلا ہوا تھا۔ مدھم سے مسکان اس کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ گلابی کاٹن کے دوپٹے سے باہر جھانکتی ہوئی کالی سیاہ لڈ اس کے ماتھے پر ہلال بن کر چپکی ہوئی تھی۔ زیبیہ کو اس وقت وہ بالکل کوئی اور ثانیہ لگی، جیسے جنت کی کوئی حور رستہ بھول کر زمین پر اتر آئی ہو۔ ثانیہ، اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا تجھے بھی کسی سے عشق ہو گیا ہے؟ تو نے کیسے جانا؟ ثانیہ نے اپنا چونکنا ظاہر کیے بغیر اسی طرح سرگوشی میں کہا۔ عشق کے سوا تو کوئی دوسرا جذبہ اتنا طاقتور نہیں جو ایک پل کے تصور سے انسان کو اتنا خوبصورت بنا دے جتنی تم اس وقت لگ رہی ہو۔ وہ اپنی جگہ پر سے رکھتے ہوئے بولی۔ اچھا، وہ ہنسی اور تنکا پھینک کر اسے دکھنے لگی۔ اس نے سر ہلایا۔ اب بتاؤ کون ہے جو یک بیک اچھا لگنے لگا ہے؟ تم، وہ اطمینان سے بولی۔ تمہارے سوا تو اور کوئی نہیں ہے، سارا دن تم ہی میرے سر پر سوار رہتی ہو، نہیں بتانا تو نہ صحیح۔ زیبیہ نے کندھے اچکائے۔ ارے کوئی زبردستی ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ تمہارے ذہن میں ہر وقت محترم داور فخر براجمان رہتے ہیں، لہٰذا تمہیں ہر کسی پر یہی شک ہوتا ہے نا؟ محترمہ ثانیہ فہد صاحبہ، اطلاع عرض ہے کہ محترم داور فخر صاحب کو میرے ذہن میں براجمان رہتے ہوئے 2 مہینے گزر چکے ہیں، اور میں نے آپ کے دل کا چور آج پکڑا ہے، بے وجہ ہی پکڑا ہے۔ وہ ہنستی رہی۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں خاموش ہو گئیں۔ زیبی کچھ دیر بعد وہ بولی۔ ایک بات ہے۔ ہاں کیا؟ وہ چونک کر بولی۔ پھوپھی جان کا فون آیا تھا، انہوں نے ابو سے بات کی ہے۔ کس سلسلے میں؟ میرے سلسلے میں، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ احمد بھائی کے لیے میرا رشتہ مانگا ہے۔ کیا؟ زیبیہ چونک اٹھی۔ تمہارا رشتہ احمد بھائی کے لیے؟ ہاں، کیوں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ثانیہ نے اس کے چیخنے پر اسے حیرت سے دیکھا۔ لیکن ثانیہ، کہاں احمد بھائی، کہاں تم؟ بالکل مشرق مغرب کی طرح۔ ارے ثانیہ ہنس دی۔ وہ کیسے؟ دیکھو نا ثانیہ، وہ کہتے کہتے رک گئی اور ثانیہ کو غور سے دیکھنے لگی۔ ثانیہ ذرا ادھر دیکھو میری طرف۔ کیوں دیکھوں؟ وہ بدستور دوسری جانب نگاہ جمائے رہی۔ اس نے او کو لمبا کھینچا۔ یہ تو دوسرا ہی معاملہ ہے، یعنی وہ کیا کہاوت ہے، اپوزٹس اٹریکٹ۔ تمہیں احمد بھائی اچھے نہیں لگتے کیا؟ ثانیہ اسے پوچھنے لگی۔ ارے جانو، جو تمہیں پسند وہ ہمیں پسند۔ اسے ثانیہ کے گال پر چٹکی بھری۔ اور مجھے احمد بھائی ویسے بھی اچھے لگتے ہیں، اور دلہا بھائی بن کر تو اور اچھے لگیں گے، بس ذرا وہ کچھ سخت سے ہیں۔ نہیں زیبی، بالکل بھی سخت نہیں ہیں۔ ان چند دنوں میں نے ان کی شخصیت کا اچھی طرح تجزیہ کیا ہے۔ وہ بہت اچھے، بہت ہی اچھے ہیں۔ شرافت، پاکیزگی اور زندگی کی ہر اعلیٰ اقدار پر یقین رکھنے والے۔ ان کے ساتھ جو زندگی گزرے گی نا زیبی، وہ مجھے دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی سرخرو کر دے گی۔ انکل نے ہاں کر دی پھر؟ زیبی نے پوچھا۔ ابھی نہیں، میری رائے جاننے کے لیے انہوں نے پھوپھی جان سے 1 ہفتے کی مہلت مانگی ہے۔ امی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ہاں کہتی۔ مبارک ہو پھر۔ اس نے ثانیہ کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے کہا تھا نا ثانیہ، میری دعاؤں سے تمہاری زندگی میں بھی موسم بہار بہت جلد آئے گا۔ ہاں زیبی، اب دعا کرنا کہ یہ بہار دائمی ہو۔ احمد بھائی کہاں ہیں آج کل؟ اپنے گھر ہی تو گئے ہوئے ہیں، وہ مسکرائی۔ ان کے کہنے پر ہی تو۔ اوہو، یعنی یک نہ شد، دونوں شد؟ زیبی حیران ہوئی۔ دونوں ہنس دیں۔ زیب، تھکے ہارے وجود کے لیے تمہارا دیدار کسی طاقتور ٹونک کی سی تاثیر رکھتا ہے۔ داور نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چھو کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ ظاہر ہے ڈاکٹر جو ٹھہرے
ٹونک اور سیرپ سے ہی ملائیں گے مجھے۔ نیم اندھیرے خوابناک ماحول میں دونوں آمنے سامنے بیٹھے اپنے ارد گرد سے بے نیاز تھے۔ نہیں یار، سارا سارا دن ان دوائیوں میں گزار کر بالکل دل نہیں چاہتا مزید ان کا ذکر کرنے کا۔ فرصت میں تو دل چاہتا ہے پھولوں کی باتیں ہوں، چاند کا ذکر ہو، چاندنی کی ٹھنڈک پر گفتگو ہو، تمہاری باتیں ہوں، تمہارا تصور ہو۔ کمال ہے، آپ ڈاکٹر بن کیسے گئے؟ آپ کے خیالات تو کہتے ہیں کہ آپ کو شاعر ہونا چاہیے۔ وہ ہنس کر بولی، اجی آپ فرمائش کر کے تو دیکھیں، ہم آپ پر غزلیں اور نظمیں کہتے رہیں دن رات۔ جی نہیں، اتنا نکما نہیں بنانا مجھے آپ کو۔ آپ اچھے ڈاکٹر رہیں، وہی بہت ہے۔ برا سا شاعر بننے کی کوشش نہ کریں۔ یار زیبی، یہ خراب عادت ہے تمہاری، دل توڑ دیتی ہو، پھر جوڑتی بھی تو میں ہی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ اب گھر چلیں داور، دیر ہو گئی ہے۔ چلو، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ اتنی دیر سے کوشش کر رہا تھا تمہیں باتوں میں الجھائے رکھوں تاکہ تمہیں واپس جانے کا خیال نہ آئے۔ اچھا، وہ حیران ہوئی، بڑے چالاک ہیں آپ۔ صبر سے کام لیں، چند دنوں کی بات اور ہے، پھر خود ہاتھ جوڑیں گے کہ زیبی خدا کے لیے کچھ دیر کے لیے مجھے تنہا بھی چھوڑ دو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرا تو وجود ہی تمہارے دم سے مکمل ہوتا ہے۔ بھلا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو ادھورا رہنے کی خواہش کرے؟ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کھانا اچھا تھا نا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی بہت۔ داور ویسے بھی آپ ساتھ ہوں تو ہر شے اچھی لگتی ہے، اور تم ساتھ ہو تو مجھے صرف ایک شے بری لگتی ہے، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہاری خاموشی۔ بس تم جتنی دیر بھی میرے ساتھ رہا کرو بولتی رہا کرو، تاکہ میں جس وقت میں اکیلا ہوں تمہاری باتیں یاد آ کر میرا دل بہلاتی رہا کریں۔ وہ مسکرا دی۔ اتنی بے تحاشا محبتوں کا احساس بڑا جاندار اور خوبصورت تھا۔ عطا اللہ کو سنو گی؟ داور کیسٹس الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو بھی پسند ہے؟ بہت۔ جب میں امریکہ میں تھا نا تب بھی عطا اللہ کو سنتا تھا۔ میرا ایک دوست ہے نواب، وہ کیسٹس بھیجتا تھا مجھے میری برتھ ڈے پر۔ تب سے میرا پسندیدہ لوک فنکار ہے۔ اس نے کیسٹ لگائی۔ جے تو لائیاں تے لا کے نبھاویں سونیاں، عطا اللہ کی آواز گونجی۔ زیبیہ باتیں بھول کر دلکش گیت کے بولوں میں کھو گئی۔ اف، کتنی سحر انگیز موسیقی ہے نا داور؟ پسند آئی تمہیں؟ بہت۔ باقی کا راستہ دونوں نے خاموشی سے گیت سنتے ہوئے گزار دیا۔ زیبی وہ اترنے لگی تو داور نے کیسٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ تم رکھ لو، سنو گی تو میں یاد آیا کروں گا، اور یہ لمحات بھی۔ آپ مجھے ویسے بھی یاد رہتے ہیں۔ کیسٹ لے کر وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اوکے بائے۔ وہ گاڑی بڑھا لے گیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی اس کی گاڑی کو جاتے دیکھتی رہی۔ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو گیا تو اس کی مصروفیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ روزہ رکھ کر بازار جانے کی ہمت اس میں ہوتی نہیں تھی۔ سارا دن وہ تلاوت کرتی رہتی یا نوافل ادا کرتی۔ شام کو ماما کے ساتھ مل کر تھوڑا بہت کام کر لیتی تھی، پھر افطار کے بعد عموماً ماما کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی جاتی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اور وہ سنیا تک سے نہیں مل پائی تھی۔ ماما، تیسرے دن سحری سے فارغ ہو کر وہ بولی تھی، نماز پڑھ کر میں ذرا سنیا کی طرف جاؤں گی۔ اتنے سویرے مارے گی تمہیں؟ وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے بولی۔ نہیں ماما، وہ تو خود جاگتی رہتی ہے، پچھلے رمضان میں تو وہ اکثر سحری کرتے ہی آن دھمکتی تھی۔ اچھا ماما برتن سنک میں رکھنے لگیں۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ چادر لے کر باہر نکل آئی۔ صبح سویرے کا وقت بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو تلاوت کی محصور کن آواز نے اس کے قدم وہیں روک لیے۔ اس نے دیکھا بائیں جانب پڑے بینچ پر احمد بھائی بیٹھے آنکھیں بند کیے پورے جذب کے عالم میں تلاوت کر رہے تھے۔ زیبی وہیں کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ وہ بڑے اچھے اور مقدس لگ رہے تھے۔ گورا رنگ، نور سے چمکتی پیشانی پر نماز کا واضح نشان، چھوٹی سی کالی داڑھی، ان کے چہرے پر عجیب سی تمکنت تھی۔ زیبیہ بی بی، وہ نہ جانے کب سے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مخاطب کیا، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام احمد بھائی، آپ سنائیے کب آئے؟ وہ بھی مسکرائی۔ پرسوں آیا تھا انہوں نے بتایا۔ اور سب ٹھیک ہیں؟ جی شکر ہے خدا کا، وہ مسکرائی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سنیا جاگ رہی تھی لیکن بستر میں تھی۔ فرصت مل گئی ہے محترمہ کو؟ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھی۔ تمہیں کیوں نہیں ملی؟ اس نے اپنے بیٹھنے کو جگہ بنائی۔ مجھے کیسے ملتی؟ پھوپھی جان ماں اپنے فرزند عزیز جان کے ہمراہ آئی تھیں، رات والی گاڑی سے ہی گئی ہیں، فرزند یہیں رہ گئے۔ کوئی خاص بات؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر اپنا ہاتھ آگے کیا۔ انگیجمنٹ رنگ اس کے ہاتھ کی خوبصورتی بڑھا رہی تھی۔ سنیا، زیبیہ نے حیرت امیز خوشی کے ساتھ اسے دیکھا۔ سنیا کی بچی، میرے بغیر یہ کام نپٹا لیا تم نے؟ کون سی تقریب تھی زیبی؟ وہ مسکرائی۔ پھوپھی جان نے کل مجھے بلا کر قریب بٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی ڈال دی۔ ابو نے مٹھائی منگا لی اور بس، اور تم مٹھائی کھلانے تک نہیں آئیں؟ اس نے باقاعدہ منہ پھلا لیا۔ کل پھوپھی یہیں تھی نا اس لیے آج میں آتی، لیکن تم خود آ گئیں۔ چلو میں رات کو آؤں گی اور جو کہو گی وہ کھلاؤں گی۔ خوش؟
ٹھیک ہے، وہ بھی مسکرا دی۔ مجھے پتہ ہوتا تو احمد بھائی کو مبارکباد ہی دے دیتی، باہر تلاوت کر رہے ہیں، جاتے ہوئے دے دینا۔ ثانیہ ہنسی۔ اور داور بھائی کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی ہوں گے، دراصل ان سے بھی کہاں بات ہو پائی ہے، مصروفیت ہی اتنی رہی 3 4 دن سے۔ اور کیا کیا شاپنگ کر ڈالی میرے بغیر؟ اس نے آنکھیں نکال کر پوچھا تو وہ ہنس دی اور اسے شاپنگ کی تفصیلات بتانے لگی۔ شام کو افطار دونوں نے ساتھ کی تھی اور اب نماز پڑھ کر دونوں بیٹھی افطار کی چیزوں سے انصاف کر رہی تھیں۔ زیبی، ایمان سے اگر میری یہی رفتار رہی تو میں روزے رکھنے سے دبلی ہونے کے بجائے موٹی ہو جاؤں گی۔ سحری میں 2 پراٹھے، ڈھیر ساری افطاری اور پھر رات کے کھانے میں 2 روٹیاں۔ اس نے اپنے کھانے کی مقدار بتائی۔ ہائیں، زیبیہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا ثانیہ؟ پھر سے کہنا، میرے کانوں کو شاید دھوکا ہوا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں زیبی، خوشیوں نے میری بھوک بڑھا دی ہے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ نکاح یا منگنی کا ایک ایفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کم از کم مجھ پر اتنا اثر نہیں پڑا خوشیوں کا۔ وہ دل کھول کر ہنسی۔ میری خوراک اتنی کی اتنی ہے، کمال ہے۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ زیبی، فون ہے تمہارا؟ ماما نے اسے آواز دی۔ او، داور کا ہوگا، وہ خوشی سے اچھلی۔ اچھا زیب، میں چلوں؟ ثانیہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی۔ امی کو اکیلے سارا کام کرنا پڑ رہا ہوگا، کل پھر ملیں گے۔ اوکے، خدا حافظ۔ اس سے رخصت کر کے وہ فون کے پاس آئی۔ ہیلو، بڑے دن بعد یاد آئی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ اچھا، وہ بنایا ہوا تھا۔ پھر 3 دن سے فون میرا بھوت کر رہا ہوگا، جب فون کرو بیل جاتی رہتی ہے، کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ کل بھی کیا تھا، تم شاید ثانیہ کی طرف گئی ہوئی تھی۔ او اچھا، اسے شرمندگی ہوئی۔ سوری داور، دراصل یہ بازار کے چکروں میں الجھی رہتی ہوں نا، تو یار کم از کم فرصت ملنے پر فون ہی کر لیا کرو۔ رمضان ہے نا، دن میں تو روزہ ہوتا ہے اس لیے۔ واٹ؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، تم روزے رکھ رہی ہو؟ بیوقوف لڑکی، کمزور ہو جاؤ گی، فریشنس ختم ہو جائے گی ساری۔ جی، اسے پھر شوق لگا۔ کیا کہا داور، آپ روزے بھی نہیں رکھتے؟ میں تو کم از کم اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ ایک شخص بے وجہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے۔ داور، وہ چند لمحوں کے لیے کنگ رہ گئی۔ داور، سر سچ بتائیں، آپ مسلمان ہیں؟ ہاں بھائی، وہ ہنسا۔ میں مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ گھرانے کے نہیں، میں صرف آپ کی بات کر رہی ہوں۔ وہ زور دے کر بولی، تو ظاہر ہے مذہب تو میرا اسلام ہی ہے، لیکن زیب، ٹو بی ویری فرینک، میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مسلمان نئے دور سے قدم ملا کر کیوں نہیں چلتے۔ اب دیکھو، نماز کئی 100 سال پہلے کے مسلمان پڑھتے تھے۔ آج کی فاسٹ لائف میں کیا ایک مصروف انسان کو اتنا وقت مل سکتا ہے کہ وہ 4 یا 5 مرتبہ اپنا کام چھوڑ کر نماز پڑھنے اٹھے یا لگاتار 30 دنوں کے روزے رکھے؟ مجھے مسلمانوں کی بنیاد پرستی سے شدید اختلاف ہے، شدت پسند ہوتے ہیں۔ داور، اس کی آواز، اس کا لہجہ، اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ یہ کیا، آپ مسلمان تو نہیں ہیں؟ کیا صرف خود کو مسلمان کہہ دینے سے کوئی حلقہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے؟ اور یہ بنیاد پرستی کا الزام مسلمانوں پر کیوں لگتا ہے یہ الزام؟ فطرت بھی کبھی تبدیل ہوئی ہے؟ سورج آج سے کئی سال پہلے، بلکہ ہزارہ سال پہلے سے مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے۔ موسم ہمیشہ ایک ترتیب سے بدلتے ہیں، ہر دن کے بعد رات اور ہر رات کے بعد دن ہوتا ہے۔ یہ فطرت ہے نا داور، اور اسلام بھی تو دین فطرت ہے۔ سچا مذہب بھی کبھی تبدیل ہوا ہے، فطرت کے اصول کبھی بدلے ہیں۔ اور کیا آج کے دور میں انسان اتنا بے حس ہو گیا ہے کہ وہ اپنے اس رب کی جانب 5 مرتبہ بھی متوجہ نہیں ہو سکتا، جو ہر لمحہ ہر پل انسان کی جانب متوجہ رہتا ہے؟ یہ بات وقت کی کمی یا فاسٹ لائف کی نہیں ہے داور، یہ بہانے تو آپ نے اپنی ذاتی تسکین کے لیے بنا رکھے ہیں۔ مجھے شدید صدمہ ہوا ہے یہ سب کچھ جان کر، آپ کے خیالات سن کر۔ زیب، ہر انسان کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی سوچوں کے مطابق عمل کرے، اس میں بھلا دکھ اور صدمے کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ ہلکے سے بولا۔ یہ حق آپ کو شاید امریکہ وغیرہ میں نظر آیا ہوگا، وہ جل کر بولی۔ ایک مسلمان ہونے کی بنیادی شرط ہی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی آزادانہ اور خود مختارانہ سوچوں کے مطابق نہیں، بلکہ ان احکامات کے مطابق عمل کرے جو دین خداوندی میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تو دل کی بات ہوتی ہے، جب ایک بات کو دل ہی نہ چاہے تو کیوں زبردستی انسان وہ کام کرے؟ آگے سننا زیبیہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے ریسیور رکھا، بلکہ پٹخا، اور خود کو بمشکل گھسیٹتی ہوئی بیڈ روم تک لائی۔ داور کے خیالات، اس کی باتیں زیبیہ کی روح کو اندر تک چھید رہی تھیں۔ اس کے دل و دماغ ہل کر رہ گئے تھے، رہ کر سوچوں کے گرداب اس کے اندر اٹھتے رہے، اور وہ رات بھر سوچوں کے بھنور میں پھنسی ہچکولے کھاتی رہی۔ ذرا سی دیر کو اس کی آنکھ لگی تھی، پھر ماما نے اسے سحری کے لیے اٹھا دیا۔ ایک عجیب اضطراب تھا جس میں بیٹھے بٹھائے وہ گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ بہت دیر تک مضطرب اور بےکل پھرتی رہی، پھر گئی اور پاپا کے شیلف میں سے کافی ساری اسلامی کتابیں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ پورا دن وہ انہی کتابوں کا مطالعہ کرتی رہی۔ ماما نے افطاری وغیرہ کا انتظام اکیلے ہی کر لیا۔ زیبیہ، افطار سے کچھ دیر قبل انہوں نے اندر جھانکا۔ صبح سے کس کام میں مصروف ہو بیٹا؟ جی ماما، وہ ذرا اسٹڈی کر رہی تھی۔
اس نے کتاب بند کی اور ٹائم دیکھا۔ آنکھیں دکھنے لگی تھیں۔ افطار کا وقت ہو چلا ہے، اب تو نکلو باہر، چلو آ جاؤ شاباش۔ جی ماما۔ اس نے کتاب بند کی اور سائیڈ میں رکھ دی۔ دل کو ایک عجیب وحشت نے آن گھیرا تھا۔ افطار کے وقت اس نے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب سے اپنی بہتری کی دعا مانگی، سیدھی اور سچی راہ مانگی، داور کے لیے دعا کی۔ جس وقت وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی، باہر گاڑی کا مخصوص ہارن بجا۔ وہ جان بوجھ کر باہر جانے کے بجائے اندر کمرے میں چلی آئی اور کافی دیر یوں ہی بے مقصد بیٹھی رہی۔ زیبی کیا کر رہی ہو؟ ماما نے اندر آتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیوں بیٹھی ہو ایسے؟ کچھ نہیں ماما، تھکن ہو رہی ہے، وہ کاہلی سے بولی۔ داور کب سے آیا ہوا ہے، باہر لان میں ہے، چلو تم بھی باہر آؤ۔ جی ماما اب چلیے میں آتی ہوں۔ ماما باہر نکلی تو اس نے ایک نظر سامنے آئینے پر ڈالی، دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھا اور باہر نکل آئی۔ ماما کچن میں مصروف تھیں، شاید داور کے لیے کافی بنا رہی تھیں۔ وہ لان کی طرف آ گئی۔ کیسے ہیں؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے تھکے تھکے انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ مسکرایا۔ تم بتاؤ، ناراض ہو؟ کیوں، کس بات پر؟ میری باتوں پر جو فون پر کی تھیں۔ کمال ہے، وہ ہنسی۔ میری ناراضگی کی پرواہ ہے اور خدا کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر وہی بات۔ اس نے گہرا سانس کھینچا۔ زیب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس موضوع کو بیچ میں نہ لائیں؟ جب تک مجھے آپ کے خیالات کا علم نہ تھا تب تک تو شاید یہ ممکن تھا، مگر اب نہیں۔ آپ کو اپنے خیالات بدلنے ہوں گے داور۔ زیب میں نے تم سے کہا کہ تم اپنے خیالات بدلو، آپ ایسا کہہ بھی کیوں کر سکتے ہیں؟ میں الحمدللہ ایک مسلمان لڑکی ہوں، اسلامی اقدار پر یقین رکھتی ہوں، جہاں تک ہو سکے ان پر عمل بھی کرتی ہوں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے خیالات کو سن کر جانتے بوجھتے ایک اندھی کھائی کی جانب بڑھوں؟ اندھی کھائی؟ میں نے کب کہا کہ میں کرسچن ہوں یا ہندو ہوں؟ بھائی میں تعلق تو تمہارے مذہب سے ہی رکھتا ہوں نا، صرف زبانی طور پر ایک مسلمان ہونے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں داور۔ مثلاً اس نے بھویں اچکائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ اس نے اسے توحید اور ایمان کے دوسرے نکات سمجھانے کے بجائے الٹا اس سے پوچھ لینا زیادہ مناسب سمجھا۔ ہاں، اسلام اچھا مذہب ہے، بہت سی باتیں اچھی ہیں اس میں، بہت سی نہیں، ساری، ہر ایک بات۔ اس نے تل ملا کر بات کاٹی۔ کبھی آپ نے اپنے دین کا مطالعہ کیا ہوتا تو آپ کو علم ہوتا نا کہ وہ کون سا عالمگیر مذہب ہے جس سے آپ کا تعلق ہے، جو آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ تم سمجھتی ہو میں نے کبھی اس جانب دھیان نہیں دیا؟ وہ کچھ بگڑ کر بولا۔ میں اتنا جاہل نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے کئی مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، مذاہب کا آپس میں موازنہ کرنے والی بکس پڑھی ہیں۔ جب بھی آپ کا دماغ الٹ گیا ہے، وہ جل کر بولی، کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن خدا کو؟ بھئی اگر ایسا کوئی دن ہوا تو دیکھ لیں گے۔ کیا؟ اس کا منہ کھلا اور آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ آپ کو روز قیامت پر ایمان نہیں؟ اس نے صرف کاندھے اچکا دیے۔ او خدا! زیبی نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ کیا لکھا ہے میری تقدیر میں؟ تقدیر؟ وہ ہنسا۔ تقدیر کوئی شے نہیں ہوتی مائی ڈیئر زیب، ہر شے انسان کے کچھ کرنے میں پوشیدہ ہے۔ انسانوں کی زندگیاں آسمانوں پر نہیں لکھی ہوتی۔ یہ تابوت کی آخری کیل تھی۔ زیب نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس نے ماما کو کافی لاتے ہوئے دیکھا۔ ماما مجھے سخت تھکن محسوس ہو رہی ہے، میں آرام کروں گی، آہستگی سے کہتی ہوئی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ سنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو کیسے دلاسا دے، کہ ان الفاظ میں اس کی دلجوئی کرے۔ اس کا تو اپنا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ زیبی، زیبی یہ لو پہلے پانی پی لو۔ اس طرح دل ہار کر رونے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا؟ سنیا مجھے بتاؤ نا میں کیا کروں؟ مجھے ایسے حالات میں کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے۔ احمد ابھی تراویح پڑھ کر آتے ہی ہوں گے، پھر ان سے ڈسکس کریں گے اس مسئلے کو۔ سنیا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جانے اس مسئلے کا کیا حل نکلے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا؟ ایسے خیالات رکھنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ نہ جانے ہم لوگ بھی کیسے ہیں، کسی سے تعلق جوڑنا ہو تو اس کی شکل، اس کی جاب، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی کے خیالات کیوں نہیں جانتے سنیا؟ سنیا نے سر جھکا لیا۔ اس بات کا جواب اس کے پاس بھی نہ تھا۔ احمد بھائی تراویح پڑھ کر آئے تو سنیا انہیں وہیں کمرے میں لے آئی۔ کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ وہ شگفتگی سے بولے۔ یہ موسم آپ پر آلود سا کیوں ہے؟ احمد بھائی ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی پوچھیے، شوق سے۔ وہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ احمد بھائی، ایک شخص خود کو مسلمان کہتا ہو لیکن اسلام کے ارکان پر اسے یقین نہ ہو، نماز کو وہ محض ایک ایکسرسائز کہے، روزے کو بلا جواز بھوکا پیاسا رہنا گردانے، زکوٰۃ کے سسٹم پر جسے اعتراض ہو اور اس کے خیال میں حج سے بہتر اتنے پیسے کسی خیراتی ادارے کو دے دینا ہو، جسے تقدیر پر، فرشتوں پر، روز قیامت پر یقین نہ ہو، ایسا شخص مسلمان ہوگا؟ زیبی بیوی وہ ہلکے سے ہنسے۔ ساری باتوں کے جواب تو آپ نے خود ہی دے دیے۔ ایک شخص کہے کہ وہ ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے اور آنکھیں اس کی بند ہوں
تو کیا ہم اس کی بات کا یقین کر لیں گے؟ اور ایسے شخص سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ ایک اچھے مسلمان کا ہر تعلق خدا کے لیے ہوتا ہے، انہوں نے سوچ کر کہا۔ مسلمان کسی سے محبت کرتا ہے تو خدا کے لیے، اور کسی سے بغض رکھتا ہے تو خدا کے لیے۔ اس سے زیادہ اور آپ کی بات کا جواب کیا دوں؟ دنیا کے سب سے پہلا، سب سے مقدس، سب سے طاقتور رشتہ انسان کا اس کے رب سے ہوتا ہے۔ باقی ہر رشتہ اس رشتے کے آگے کمزور ہے۔ مسلمان کا تو جینا بھی اس کے خدا کے لیے ہوتا ہے اور مرنا بھی۔ اور کسی سے اتنی محبت ہو جائے کہ اسے چھوڑنا بھی ناممکن لگتا ہو تو لوگ تو اپنے رب کی رضا کے لیے ماں باپ کو، اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، زیب بی بی، دنیا چھوڑ دیتے ہیں۔ ویسے کوشش تو کرنی چاہیے کہ ایسا شخص راہ راست کو اپنا لے، اور اگر کوششیں ناکام ہو جائیں تو اپنا دامن بچا لینا چاہیے۔ اور کتنی کوشش کی تھی صبح زیبیہ نے اسے قائل کرنے کی، اسے اچھے برے کی تمیز سکھانے کی، لیکن بحث برائے بحث کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قائل تو اسے کیا جا سکتا ہے نا جو قائل ہونا چاہتا ہو، جبکہ داور فخر نے ضد و جھنجھلاہٹ میں اس کی ہر بات کو غلط ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ کیا ہوتا ہے نمازیں پڑھنے سے؟ یہ تو صرف ایک ایکسرسائز ہے، اور تم لوگ ہر بات کا شور زیادہ مچاتے ہو، عمل کم کرتے ہو۔ کیا ہر مسلمان پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے؟ اگر نہیں پڑھتا تو کم از کم اس گناہ کی ایک خلش اپنے دل میں ضرور محسوس کرتا ہے، اور یہی خلش اس کے مسلمان ہونے کا ثبوت ہے۔ یہی خلش اپنی شدتوں پر پہنچ کر کسی کو متقی اور برگزیدہ بنا ڈالتی ہے، اور یہی خلش اگر دل میں باقی نہ رہے تو سیاہ دل ہو جاتا ہے آپ کی طرح۔ لیکن اس کے دل و دماغ پر شیطان نے پوری طرح گمراہی کی سیاہی پھیلا رکھی تھی۔ اس نے نہ روزے کے فوائد تسلیم کیے، نہ حج اور زکوٰۃ کے۔ اسے نہ روزے جزا کا یقین تھا اور نہ ہی لوح محفوظ پر لکھی تحریر کا۔ یہ سب مان بھی لیا جائے زیب، اس نے اطمینان سے کہا تھا۔ تو تم بتاؤ، یہ جو اتنی سخت سزائیں ہیں اسلام میں، کیا ٹھیک ہیں؟ غلطی تو انسان سے ہو ہی جایا کرتی ہے۔ کیا کسی کے ذرا سے بہک جانے پر اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دینا ٹھیک عمل ہے؟ جن ممالک میں اس ذرا سے بہک جانے کی سزائیں اتنی سخت نہیں ہیں، وہاں کا حال جانتے ہیں آپ؟ وہ انتہائی تلخ ہو گئی۔ جس ترقی یافتہ ملک سے آپ لوٹے ہیں، جہاں کی شخصی آزادی کے آپ قائل ہیں، وہاں پھیلنے والی بیماریوں کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ جہاں 12-13 برس کے بچے ان حرکتوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں جن کے متعلق سوچ کر روح کام جاتی ہے، یہ سب آپ کی نظر میں ٹھیک ہے؟ جو سزا میں آپ کی نگاہ میں سخت اور انسانی برداشت سے بڑھ کر ہیں، ذرا انہیں تصور میں ہی لاگو کر دیکھیے۔ وہ سکون اور امن پھیلے گا کہ دنیا جنت سے بڑھ کر لگے گی۔ قاتل کی سزا ذرا مقتول کے عزیزوں کے دل سے پوچھیے، اس لڑکی کے دل سے پوچھے جسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہو، تو وہ آپ کو بتائے کہ ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بھلا وہ چاہنے والا رب ظالم کو معاف کر دے گا یا مظلوم کے دل سے اٹھتی خواہش کے مطابق سزا دے گا؟ اور داور نے چپ چاپ فون بند کر دیا تھا۔ وہ مزید بحث چاہتا تھا اور نہ اپنے خیالات تبدیل کرنے پر آمادہ تھا، اور زیبی احمد بھائی سے باتوں کے بعد اس لامتناہی سوچ کے رستے پر چل پڑی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر بہت سے دن یوں ہی خاموشی سے بیت گئے تھے۔ نہ اس نے دوبارہ داور سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، نہ اس نے فون کیا اور نہ خود آیا۔ ماما نے اسے کئی بار بازار چلنے کے لیے کہا، لیکن وہ ٹال گئی تھی۔ ماما چند دن رہ گئے ہیں عید آنے میں، عید کے بعد چلیں گے، بہت رش ہوتا ہے آج کل۔ زیب کل 2.5 مہینے رہ گئے ہیں، جلدی جلدی کام نپٹ جاتا تو اچھا تھا۔ ہو جائے گا ماما، اس نے بے دلی سے کہا تھا۔ ہر شے سے اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا، اسے خود بھی علم نہ تھا کہ آگے ہوگا کیا۔ خدا نے جس آزمائش میں اسے ڈال دیا ہے وہ اس میں کیسے سرخرو ہو پائے گی؟ کبھی کبھی تو شیطان اس پر پوری طرح حاوی ہو کر اسے سمجھاتا کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، آنکھیں بند کر کے بے خبر بن جاؤ، ہنسی خوشی زندگی گزارو، خوشیاں مناؤ، لیکن اگلے ہی لمحے خدا کا خوف پوری طرح اس کے دل میں جاگزیں ہو جاتا۔ مسلمان محبت کرتا ہے تو خدا کے لیے، اور کسی سے بغض رکھتا ہے تو خدا کے لیے۔ احمد بھائی کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی۔ وہ ایک مسلمان لڑکی تھی، ایک ایسے شخص کا گھر کیسے بسا ڈالتی جو کھلے عام اسلام کے نکات کو، اس کے اصولوں کو تنقید کا نشانہ بناتا تھا۔ وہ انہی الجھنوں کا شکار رہی۔ عید آ گئی، رمضان شروع ہوئے تھے تو اسے عید کا کتنا انتظار تھا، کتنی خوشی تھی، کتنے پروگرام بنائے تھے اس نے۔ اب دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ ماما اور پاپا کے لیے اس نے زبردستی خود پر بشاشت طاری کر کے نئے کپڑے پہنے، ہلکا پھلکا میک اپ کیا، اور باہر آ کر ماما پاپا کو عید مبارک کہی۔ دونوں نے اسے جس طرح سے لپٹا کر پیار کیا، اس نے زیبیہ کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ اس گھر میں محبت کے سائبان تلے یہ اس کی آخری عید تھی۔ یہ ہے میری بیٹی کی عیدی۔ پاپا نے 1000 کا نوٹ اس کی جانب بڑھایا، اور انکل میری عیدی؟ اندر آتی ثنیہ وہیں سے چیخی، عید مبارک، عید مبارک۔ زیبیہ اس سے لپٹ گئی۔ پاپا نے ثنیہ کو بھی عیدی دی۔ آداب، اس نے چہک کر کہا تو ماما پاپا ہنس دیے۔
चलो लेने आई हूँ तुम्हें, ढेर सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल पर सजा कर आई हूँ, जाते ही टूट पड़ेंगे। जाऊँ मामा? हाँ हाँ जाओ, मामा के बजाय पापा बोले। तुम बच्चों की ही तो ईद होती है, तुम ही इंजॉय करो। आंटी शाम को भिजवाऊंगी अब इसे। सनिया दरवाजे से निकलते हुए चीखी थी। सनिया की शोखी और शरारतें अपने जोबन पर थीं। जेबिया अपनी उलझनें भूलकर हंसते मुस्कुराने लगी। पूरा दिन दोनों ने बातें करके, गाने गाकर, चीज़ें खा खा कर गुजार दिया। शाम उतरने लगी तो वो उठ खड़ी हुई। बस सनिया की बच्ची, मज़ीद मैंने कुछ खाया या मज़ीद हंसने की कोशिश की तो मेरा पेट फट जाएगा। अब मैं जा रही हूँ। बैठ ना ज़ेब, फिर हम कहाँ तुम कहाँ। बुरी बातें नहीं करते, बल्कि कहते हैं फिर मिलेंगे गर खुदा लाया। मामा पापा कहेंगे कैसे खुद गर्ज औलाद है, इनके साथ ज़रा ईद नहीं गुजारी मैंने। अच्छा ठीक है, कल मिलेंगे। अब तो माना कल, ठीक? इसने सर हिलाया। अपनी धुन में मगन वो अंदर चली आई, फिर ठिठक कर रुक गई। दावर और उसके अम्मी अबू ड्राइंग रूम में मौजूद थे। वापस जाना मुमकिन न था, सो सबको सलाम करके वो वहीं बैठ गई। पल भर को जो उसने दावर की जानिब निगाह की, वो पत्थर की होकर रह गई। कितना कमज़ोर हो रहा था वो, कितना परेशान लग रहा था। बगैर शिकन के कल्फ लगे शलवार कमीज और सलीके से जमाए गए बालों के बावजूद कोई बात थी जो इसकी मुंतशिर ख्याली का ज़हनी परेशानी का ऐलान कर रही थी। वो बिखरा बिखरा लग रहा था। वो मज़ीद वहाँ बैठी न रह सकी और माजरत करके अपने कमरे में चली आई। वो जानती थी दावर की इस हालत का सबब इसी की बेनियाजी थी, इसी की ही बेरुखी थी। इसका अपना दिल बेकरार हो चला था। इसने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। जे तू लाइयां ते लाके निभावी सोनिया, जे तू लाइयां ते अखा न चुरावी सोनिया। गीत के बोल थे या कोई नश्तर। इसके दिल का दर्द कतरा कतरा इसकी आंखों से टपकने लगा। जेब वो इसके अकब में आकर कब खड़ा हुआ था, इसे कतन इल्म न हो सका था। इसके आवाज़ पर वो चौंक उठी, कैसेट प्लेयर ऑफ कर दिया। बैठिए, इसने इखलाकी फरीज़ा निभाया। खफा हो वो गहरा सांस भरकर रह गई। हैरान हूँ कैसा मोड़ है मेरी किस्मत का। फिर वही किस्मत की रट। मुझे बताओ ज़ेब, किस्मत क्या होती है? तकदीर किसे कहते हैं? क्या तुम्हारी ये बेनियाजी बेरुखी किस्मत है? क्या किसी के पर काट कर फिर पिंजरे में इसकी बेबसी का तमाशा देखने को तकदीर कहते हैं? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मोहब्बत का मतलब अपने ख्यालात से दस्तबरदारी है? वो चंद लम्हे इसकी जानिब देखती रही। एहसान दानिश का एक शेर है दावर, आ जाओगे हालात की ज़द पर जो किसी दिन, हो जाएगा मालूम खुदा है कि नहीं है। कभी न कभी आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई मोड़ आएगा जब आप महसूस करेंगे कि हर शय को मुमकिन करना सिर्फ तदबीर का नाम नहीं, कुछ है जो इंसानी ताकत की हदों से ऊंचा है। कुछ है कि जहां तक इंसानी कोशिशों की परवास नामुमकिन है। बस जिस वक्त आपको इस बात पर यकीन आ गया, आपको हर बात समझ में आ जाएगी। ये बेनियाजी कब तक रहेगी? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मेरे बगैर रह लोगी? आपके लौटने की दुआ करूंगी। इसने गहरा सांस लिया। दुआ करूंगी कि आपको पालूं। दुआ? वो हंसा। कैसी दुआ? मैं तुम्हारी दस्तरस में हूँ, चाहो तो अभी अपना लो। आप नहीं समझेंगे, वो मायूसी से बोली। आपको तो शायद दुआ पर भी यकीन ना हो। मैंने कभी किसी शय के लिए दुआ नहीं मांगी। देखो क्या नहीं है मेरे पास। और जो कुछ आपके पास है, अगर इसमें से कोई बहुत कीमती सी शय खो जाए, फिर क्या करेंगे? किससे मांगेंगे? मसलन क्या? मसलन मैं। तुम कैसे खो सकती हो? तुम तो हो ही मेरी मनकूहा, हो मेरी मनकूहा। वो धीरे से हंस दी। और अगर मैं कह दूं कि इस कागज़ की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है, फिर आपकी तरह अगर मैं भी झुठलाना चाहूँ तो क्या इस कागज़ के टुकड़े को नहीं झुठला सकती? तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो हल्के से चीखा। जेब, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें हासिल करूँगा हर हाल में। वो मुड़ा और बाहर निकल गया। वो तादेर खड़ी हिलता हुआ पर्दा देखती रही। मामा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, कम अज़ कम 1 साल तक। इसने मामा को फैसला सुनाया था और वो दम बखुद रह गई थीं। क्या कह रही हो ज़ेब, और क्यों? वो परेशान हो गई। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं मामा, कुछ भी नहीं। इसने इनके गले में बाहें डालकर यकीन दिलाया। बस मैं न जाने क्यों ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो पा रही हूँ। मैं कुछ अर्सा मज़ीद रहना चाहती हूँ आपके और पापा के साथ। आप इन लोगों से कह दें मामा, प्लीज़ मेरी खातिर। ज़ेब, चंदा कोई और बात हो तो बता दो मुझे। मैं माँ हूँ तुम्हारी। और कोई बात नहीं है मामा, यकीन कर लेना। और वो खामोश हो गई थीं। दरअसल वो अपने इतने प्यारे, इतनी बेतहाशा मोहब्बत करने वाले माँ बाप को अचानक कोई सदमा पहुंचाना नहीं चाहती थी। वो जानती थी पापा बहुत जल्द परेशान हो जाने वाले और हर बात दिल पर ले लेने के आदी थे। हालांकि इसे इल्म था कि जो रास्ता इसने मुंतखब किया है, इस पर कांटे तो होंगे ही। फिर भी वो चाहती थी कि कुछ और सोच ले, थोड़ा सा वक्त और इसी तरह गुजारने दे। क्या खबर कोई रास्ता निकल ही आए। लेकिन हकीकत यही थी कि जिस वक्त दावर इसके कमरे से निकल कर गया था, इसे लगा था कि इसी तरह वो इसकी ज़िंदगी से भी निकल गया है हमेशा के लिए। और फिर वो इसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ भी कब था? हो भी क्यों कर सकता था?
اپنے خیالات کی روح سے وہ کسی طور بھی مسلمان نہ تھا، اور غیر مسلم سے بھلا نکاح کب جائز ہے؟ ماما نے ان لوگوں سے نہ جانے کس طرح سے بات کی تھی، اسے علم نہ تھا۔ علم اسے جب ہوا جب داور نے اسے فون کیا۔ کیوں زندگی خراب کر رہی ہو بے وقوف لڑکی، اپنی بھی اور میری بھی؟ یہاں تو ایمان داؤ پر لگنے چلا تھا داور، آپ زندگی کی بات کرتے ہیں؟ کیا احمقانہ اور فضول بات ہے۔ آپ کے نزدیک ہوگی، میرے لیے تو معیار زندگی ہے۔ تم پچھتاؤ گی زیب، کبھی بھی نہیں، ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ میرا ایمان اتنا مضبوط نہ تھا داور جتنا آپ کی کمزور ایمانی نے بنا ڈالا۔ کب تک امید لگاؤ گی مجھ سے کہ میں بدل جاؤں گا؟ امید تو مجھے اپنے خدا سے ہے، اسی پر بھروسہ کر کے رکھا ہے پہلا قدم۔ اس نے مایوس ہو کر فون بند کر دیا، اور پھر کتنے ہی دن گزر گئے۔ جس تاریخ کو ان کی شادی ہونی تھی وہ آئی اور آ کر گزر بھی گئی۔ داور نے اسے پھر قائل کرنے کی کتنی ہی کوششیں کر ڈالیں، لیکن وہ ثابت قدم رہی۔ ان دونوں کی اس بحث کا علم نہ زیبی کے ماما پاپا کو تھا اور نہ داور کے والدین کو، اور اب زیبی چاہتی تھی کہ اس بات کا علم ماما پاپا کو ہو جائے تو اچھا ہے۔ وہ داور سے خلا چاہتی تھی۔ زیبی زیبی تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس کی بات سن کر وہ چیخا تھا۔ مجھے نہیں معلوم داور کہ میں کیا تھی اور کیا ہو گئی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں آزادی چاہتی ہوں، رہائی چاہتی ہوں، تمہاری محبتوں سے، تمہاری یادوں سے، ہر شے سے مجھے آزاد کر دو داور۔ اس نے ریسیور پٹک دیا تھا۔ ذرا سی بات ہے اور فسانہ بنا لیا۔ میز کے پیچھے بیٹھا نواب ہنسا۔ ذرا سی بات میری پوری زندگی کا سوال ہے اور تمہیں ذرا سی بات لگتی ہے؟ وہ خفگی سے بولا، ذرا سی بات ہی تو ہے۔ دیکھو داور، تمہارے خیالات کا مجھے بھی علم ہے اور اختلاف بھی ہے۔ اب اگر تم مجھ سے کہو کہ تم بدل گئے ہو بالکل، تو تمہارے دل کے حال کا مجھے کیا علم؟ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، ذرا سی لڑکی ہے، ایک ضد چڑھ گئی ہے اسے۔ جیسے بچے کو ٹافی دے کر بہلاتے ہیں ویسے ہی بہلا دو اسے۔ وہ خباثت سے ہنسا، یعنی جھوٹ بولوں؟ اما یار، پہلے کون سا تمہاری زندگی بڑے اونچے آدرشوں کے مطابق گزر رہی ہے جو ایک جھوٹ سے گھبرا رہے ہو؟ اور ذرا سے جھوٹ سے جب بہت سا بھلا ہو رہا ہو تو کیا برائی ہے؟ داور سوچنے لگا، پھر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو نواب، ہم تو ہمیشہ ہی ٹھیک کہتے ہیں بھائی۔ تم آئی ہی اتنے دنوں میں، ورنہ کب کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ وہ مان جائے گی؟ اس نے سوچ میں گم ہو کر پوچھا۔ جیسا ثبوت مانگے دے دینا، جو چاہے کر لینا، بھلا تمہارا کیا جاتا ہے؟ بس رخصتی ہو جائے۔ ونڈرفل۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، چائے آ رہی ہے۔ ابھی نہیں یار، ذرا جلدی ہے۔ اس نے ہاتھ ملایا۔ سمجھتا ہوں۔ وہ ہنستا گیا۔ زیب، مجھے اپنے جیسا بنا لو۔ زیب، تم نے ایک یقین اتارا ہے میرے دل میں، ایک شمع روشن کی ہے میرے اندر۔ خدا کی ذات کا یقین تو مجھے پہلے بھی تھا، اب تقدیر پر یقین بھی آ گیا ہے کہ اگر تدبیر سے سب کچھ ممکن ہوتا تو اب تک میں تمہیں پا چکا ہوتا۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی زیب کے چہرے پر روشنیاں اترنے لگیں، گلاب کھلنے لگے، اور داور کے سارے وجود میں بہار ہی بہار بھر گئی۔ تمہیں میرا یقین ہے نا زیب؟ اس نے خوشی سے جذبات میں سر ہلایا اور پلکیں جھپک کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ لوٹ آئے ہیں نا داور؟ ہاں زیب، تمہاری وجہ سے نہیں، بلکہ خود بخود ایک تبدیلی میرے اندر نمودار ہوئی، میں خود نہیں سمجھ پایا کیوں۔ داور، اس کی خوشی انتہاؤں پر تھی۔ داور، چلیں میرے ساتھ چلیں۔ کہاں؟ وہ حیران ہوا۔ بس جہاں میں کہوں۔ ٹھہرے، میں ماما کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ اندر کی جانب بھاگی۔ چلنا کہاں ہے؟ دونوں کار میں آ بیٹھے تو وہ ہنسا۔ مسجد؟ اسے حیرانی ہوئی۔ اس نے جذبات میں سر ہلایا۔ جامع مسجد چلیں، وہاں آپ سچے دل سے کلمہ پڑھیے گا، پھر دوبارہ نکاح پڑھوائیں گے۔ زیبی، وہ حیرت سے ہنس دیا۔ میں مسلمان ہوں بھائی، پلیز داور، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا، میری خاطر، میرے اطمینان کی خاطر۔ اوکے، اس نے کاندھے اچکا دیے۔ اسے بہرحال اس سے پانا تھا اور نواب کی باتیں بھی یاد تھیں۔ زیبی، ویسے ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زیبی، فرض کرو اگر صرف تمہیں پانے کے لیے میں ایسا کرتا تو تمہیں کیا پتہ چلتا؟ داور، وہ ہنس دی۔ میں نے کہا تھا نا، میں نے آپ پر نہیں اپنے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اور ابھی بھی اسی اعتماد، اسی بھروسے کے سہارے آپ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ نہ جانے کیوں لمحہ بھر کے لیے اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ کام گئے، اور پھر اچانک جانے کیا ہوا، فضا گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی، اور اس نے برابر بیٹھی زیبیہ کی چیخ سنی۔ گاڑی لہراتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر رک گئی۔ زیب، کیا ہوا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اجل کہاں سے نمودار ہوئی تھی؟ وہ گولی کس ریوالور سے نکلی تھی؟ اس نے تو بس اتنا دیکھا تھا کہ برابر بیٹھی زیب جیتی جاگتی گڑیا سے بے جان مورت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ گولی اس کے بائیں کندھے سے ذرا نیچے لگی تھی۔ درندے نہ جانے کہاں سے آ کر کہاں روپوش ہو گئے تھے، وہ نہیں جانتا تھا۔ سڑک دور دور تک سنسان ہو گئی تھی، ہر کوئی جان بچانے کو بھاگ نکلا تھا۔ اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ زیب، آنکھیں کھولو۔ اس نے مردہ ہوتی زیب کو جھنجھوڑ ڈالا۔
دیکھو تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مانا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دینا چاہا، لیکن بے وفائی تو نہیں کی نا۔ تم کیوں بے وفا ہو رہی ہو زیب؟ زیب کے جسم سے لہو ابل رہا تھا، اور وہ ڈاکٹر داور فخر کتنا بے بس تھا اس لمحے۔ اس کا فرسٹ ایڈ باکس ہمیشہ گاڑی میں ہی ہوتا تھا، اور آج ہی وہ ہاسپٹل میں بھول آیا تھا۔ گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا، سڑک سنسان تھی، اور زیبیہ اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہی تھی۔ آ جاؤ گے حالات کی ضد پر جو کسی دن ہو جائے گا معلوم، خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے کانوں میں زیبیہ کی آواز گونجی تھی۔ کبھی نہ کبھی آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا موڑ آئے گا جب آپ محسوس کریں گے کہ ہر شے کو ممکن کرنا صرف تدبیر کا نام نہیں، کچھ ہے جو انسانی طاقت کی حدوں سے اونچا ہے، کچھ ہے کہ جہاں تک انسانی کوششوں کی پرواز ناممکن ہے۔ اے خدا مجھے تسلیم ہے کہ تو بلند ہے، برتر ہے۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ حالت سجدہ میں تھا۔ اے خدا تیری حکمت کہ انسانی سوچ کی پرواز سے بالاتر ہے، تیری پکڑ کے زبردست ہے۔ میں نے دھوکہ دینا چاہا بھی تو کسے، جو تجھ پر بھروسہ کر کے گھر سے نکلی تھی۔ الہی مجھے معاف کر دے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں اور سجدہ کیسی لذت کا نام ہے۔ اس نے محسوس کیا اپنی پریشانی، اپنے غم ایک ہستی کے حوالے کر کے اس سے دعا کے نام پر خوشیاں لے لینا کتنا بھلا سودا تھا۔ اس کی رگ رگ میں یقین اتر رہا تھا۔ میرے خدا مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کی سزا ایک معصوم کو نہ دینا مالک۔ تیری رحمت کبھی مایوس نہیں لوٹاتی، اور میرے ہاتھ تو پہلی بار اٹھے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ توبہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا، اور اس التجا کے ساتھ کہ اب یہ سر ہمیشہ تیرے آگے جھکا رہے گا، یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے ہی مانگیں گے، تیری ہی بارگاہ میں اٹھیں گے۔ کوئی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ اس نے سر اٹھایا۔ کون ہو بھئی؟ وہ حیران آدمی نہ جانے کہاں سے آ رہا تھا، جس سے تھوڑی دیر قبل اس علاقے میں ٹوٹ پڑنے والی قیامت کا بھی علم نہ تھا۔ میری زیبی کو بچا لو پلیز، اس سے ہاسپٹل لے چلو، وہ گڑ گڑایا۔ میں ڈاکٹر ہوں۔ وہ گاڑی سے اتر آیا۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ یہ زندہ ہیں، اسٹیتھوسکوپ سے چیک کر کے اس نے بتایا۔ فوری طور پر ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ اسے ہوش آیا تو سب اس کے ارد گرد تھے، اس کے اپنے، اس کے پیارے۔ میری جان، میری گڑیا۔ ماما رو رہی تھی یا ہنس رہی تھی، اسے علم نہ ہو سکا۔ زیب جان نکال لی تھی تم نے میری۔ سنیا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کے ہاتھ بالکل برف ہو رہے تھے۔ پورے 24 گھنٹے بعد ہوش میں آئی ہیں محترمہ، اور ہاں اب تمہارے جسم میں میرا بھی خون شامل ہے، اس نے اترا کر بتایا۔ زیبیہ کے بے رنگ ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلی۔ داور کی امی نے اسی وقت اس پر سے صدقہ اتارا۔ سنیا، اس نے جیسے سرگوشی میں کہا۔ داور کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے نا وہ؟ ہاں، وہ مسکرائی۔ بالکل ٹھیک ہے، اب تم بھی جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تو جلدی سے رخصتی کر دیں۔ توبہ تنگ کر کے رکھ دیا ہے، لیکن وہ ہیں کہاں؟ اس نے بے چینی سے کمرے میں نظر دوڑائی۔ باہر احمد بھائی کے ساتھ نفل پڑھ رہے ہیں، سنیا مسکرائی، اور زیبی کو اس کی مسکراہٹ مونا لیزا سے کہیں زیادہ حسین لگی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔